السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جب پھاگن پھول کھلائے۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ حریرہ اسٹریچر پر تھی، تھکا ہوا زرد چہرہ، ڈھلا ہوا سر، آنکھوں کے گرد ہلکے بکھرے الجھے بال، زرد رنگت، خشک ہونٹ۔ یہ میری حریرہ تو نہیں؟ زرین اکرام نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ مدیحہ بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں رکھ پائی۔ اسٹریچر دھکیل کر لاتا ابوبکر اونچا و لمبا خوب رو، اس کے اعصاب بھی تنے ہوئے تھے، ماتھے پر سوج کی لکیریں تھیں۔ کاش زرین نے روتے ہوئے اکرام احمد کو دیکھا جو ضبط کی جانے کن منزلوں پر تھے، جو ایک ٹک قریب آتی جانے جگر حریرہ کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹیاں تو فرشتہ، معصوم، مقدس ہوتی ہیں، ان کے نصیب بگڑ جائیں تو حریرہ بن جاتی ہیں۔ میری بیٹی زرین اس پر جھک گئی، وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ یہ ٹرینکولائزر کے زیر اثر ہے ورنہ اتنا لمبا سفر نہ کر پاتی۔ ابوبکر گویا ہوا تھا۔ مدیحہ حریرہ کو پیار کر رہی تھی، اس کے رخسار چوم رہی تھی۔ اس کی بہن، اس کی ماں جائی کتنے ماہ و سال کے بعد اس سے مل رہی تھی، اس سے کتنے سال چھوٹی مگر کتنے سال بڑی لگ رہی تھی۔ خوبصورت ملاحت کی جگہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، جازیت تو جانے کہاں جا سوئی تھی، حسن جہاں سو اس میں مبتلا تھا۔ اکرام احمد نے شکر گزاری سے ابوبکر ریحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ شکریہ میرے بچے، شکریہ۔ شکریہ کیسا خالو جان، آپ میرے ہیں، میرا فرض تھا یہ۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ فرض؟ اندر ہی اندر شرمسار ہو گئے تھے اکرام احمد۔ انہوں نے کون سا فرض ادا کیا تھا ابوبکر سے متعلق؟ ہمیشہ بوجھ سمجھا تھا اس یتیم بچے کو، گریز و نفرت کی سی راہ اپنائی تھی۔ آج اسی یتیم بچے نے ان کے جگر گوشے کو ملا دیا تھا۔ احساس تشکر سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ چلیں خالہ، دھیرے سے حریرہ کو چومتی، جگاتی، ہلاتی، اپنے ہونے کا احساس دلاتی زرین کو اٹھایا۔ ہم گھر چل رہے ہیں، اگلے 2 گھنٹے میں اسے مکمل ہوش آ جائے گا، آپ کو پہچانے گی بھی، باتیں بھی کرے گی، بس خود سے کچھ مت پوچھیے گا۔ محبت سے، پیار سے زرین خالہ کے شانوں پر بازو پھیلا کر انہیں لے کر آگے بڑھا، ساتھ ساتھ سمجھا رہا تھا۔ مدیحہ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اکرام احمد نے ٹرالی تھام لی اور نرس میڈیکل باکس اور دوائیوں کا بیگ تھام کر ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ باہر ایمبولینس تیار کھڑی تھی۔ اب یہ لوگ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکل رہے تھے۔ ابوبکر کب اٹھے گی وہ؟ زرین اکرام وقفے وقفے سے جاتی اور موئے خواب حریرہ کو دیکھ کر آ جاتی۔ ان کی ممتا کو آدھا قرار آیا تھا، آدھا سکون اسے ہوش و حواس میں باتیں کرتے دیکھ کر آ جاتا، سینے سے لگا کر تسکین اور طمانینت ملتی۔ ابوبکر انہیں بس دیکھ کر رہ گیا۔ ماں تھی نا، بات سمجھ نہیں رہی تھی، کیسے بتاتا کہ حریرہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی ہے۔ ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف اور ظلم کی حد نے اسے بالکل توڑ دیا تھا۔ واجد نے زیادہ مقدار میں نشہ آور انجیکشن دے دے کر اسے تقریباً مار دیا تھا۔ اب وہ بولتی کچھ تھی اور منہ سے نکلتا کچھ تھا۔ جو ہذیانی قسم کے دورے پڑتے وہ الگ تھے۔ خالہ اسے سونے دیں، وہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے پاس ہے، اٹھے گی تو جی بھر کر مل لیجیے گا۔ مسکرا کر انہیں دیکھا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کب اٹھے گی؟ وہ بے چینی سے پھر اس کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ حریرہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ مدیحہ کے انداز میں تفکر آمیز بھیگا پن تھا۔ مدیحہ وہ یہاں آ گئی ہے، شکر ادا کرو۔ واجد نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ زندگی تھی جو مرتے مرتے بچ گئی ہماری حریرہ۔ واجد نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو ہمارا خون تھا، بڑی محبت سے اسے رخصت کروا کر لے گیا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ تم تو وہاں تھے نا؟ ابوبکر بے چین سی مدیحہ کو دیکھ کر رہ گیا۔ حریرہ کی حالت دیکھ کر ہر ذی روح کا تڑپنا ممکن تھا۔ محبت؟ گہری سانس لی۔ معلوم نہیں کس کو کس سے محبت تھی، اور یہ کیسی محبت ہوتی ہے جو کہیں وجود میں گاؤ ڈال دیتی ہے، کہیں وجود کو خاکستر کر دیتی ہے۔ ہر محاذ پر اس کا کام دوسرا ہے۔ لا حاصل محبت دیوانگی ہوئی ہے، یا حاصل محبت دیوانگی بن جاتی ہے۔ مدیحہ اندر کی جانب بڑھ گئی، اس کے انداز میں بے چینی تھی۔ ابوبکر ریحان دیوان محبت کھولنے لگا تاکہ نیزہ پر رکھے چراغ خود بخود جلنے لگے۔ باسی پھولوں کی مہک عطر سے باہم ملنے لگی۔ عشق کے زرد پھول وجود کی آکاش بیل سے آ لپٹے، پلکوں کی باڑ سے پرے دور اوس کی بوندیں سمیٹنے لگیں۔ دھیرے سے نگاہ اٹھا کر اطراف میں نگاہ کی۔ وہی بام و در، وہی منزلیں، وہی دکھ کی انتہا۔ کوئی اس سے بھی تو پوچھے نا، تم نے اب تک بڑے درد سہے، کوئی اسے بھی تو گلے لگا لے، کوئی اس کے لیے بھی تو مسیحا بن جائے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل آیا، بازو پیچھے باندھ کر لان کی مخملی گھاس پر ٹہلنے لگا۔ عشق سے بام و در روشن تھے، رنگ برنگے پھولوں سے لان سج رہا تھا۔ خالو جان نے وہی پرانا اسٹیل کا جھولا نکال کر باہر سنگار اور التماس کے درختوں سے ذرا فاصلے پر رکھوا دیا تھا۔ سبز گھاس پر پھول گھرے ہوئے تھے۔ جھولے پر بیٹھ کر چند پھول ہتھیلی پر اٹھا کر رکھ لیے۔ اس افسانوی سی لڑکی کو ہار سنگار کا پودا بہت پسند تھا۔
خصوصی طور پر مالی سے منگوا کر لگایا تھا۔ بڑا سا پودا، روز پانی دیتی تھی۔ ابو بکر ہنستا تھا۔ مت ہنسو، کیا اس پر پھول نہیں آئیں گے؟ وہ چڑ جاتی تھی۔ میں ہنس نہیں رہا، تمہاری جلد بازی کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اتنی جلدی پھول نہیں آتے۔ آئیں گے تو نہ؟ اس کے اندر یقین تھا۔ بے شک۔ اسے نظروں میں رکھ کر مسکرایا تھا۔ پھول ہر درخت کا حسن اور ہر پیڑ کا سنگار ہے ابو بکر۔ میں نے مالی سے چمپا کا پودا بھی منگوایا ہے۔ افسانوں میں چمپا اور چنبیلی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ چمپا پر تو جلدی پھول آ جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں سبز مخملی گھاس پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے سفید، زرد، ارغوانی، سرخ پھول چنوں، گجرے بناؤں۔ وہ اپنی دھن میں بولتی تھی۔ پھر تو تمہیں مالی سے بڑے بڑے درخت منگوا کر لگوانے چاہیے تھے۔ آج دبا دیتا، کل تو مالن بن جاتی۔ وہ مسلسل چھیڑخانی کرتا تھا۔ وہ اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کر گھورتی، تراشی ہوئی بھویں کو سکیڑ کر دیکھتی اور مذاق اڑائے جانے پر بطور خفگی اٹھ کر اندر چلی جاتی۔ اور اب نگاہ ہتھیلی سے اٹھ کر ان درختوں پر رک گئی۔ اس کے لگائے گئے درختوں پر بور بھی لگتا تھا۔ پودوں میں پھول بھی آ کر جھولتے تھے۔ کتنے دن تک محبت سے آنے والے رستے کو تکا کرتے اور پھر ہوا کے زور سے ٹوٹ کر گر جاتے۔ پھر کتنے دن تک سبز مخملی غالیچے پر زمین بوس رہتے۔ کوئی انہیں اٹھائے مگر انہیں چن کر گجرا بنانے کی خواہش لے کر کوئی بھاگا نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ مرجھا کر جھلس جاتے۔ پھر مالی آتا، جھاڑو لگاتا اور مرجھائے ہوئے پھولوں کو گجرے کی ٹوکری میں ڈال کر لے جاتا، جلا دیتا یا کہیں ڈھیر کرا دیتا۔ یہ مالی کی مرضی۔ گہری سانس لے کر ابو بکر اٹھا اور ان درختوں کے سائے میں آ گیا جو آج بھی اپنے لگانے والے کے منتظر تھے۔ یادیں، بس یادیں باقی تھیں۔ اور یہ یادیں، گہری سانس لے کر باسی پھولوں کی مہک کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ اس ہجر و یاس کی ماری کو یاد بھی تھی یا نہیں؟ اس کی یادداشت، اس کا فگار وجود، ذہنی اذیت، وہ ٹارچر سیل سے نکل کر آئی تھی۔ اب وہ معصوم سی پیاری لڑکی افسانوی رہی تھی یا نہیں؟ ابو بکر پر تفکر طاری تھا۔ اسے یہاں لے تو آیا، مگر نتائج کیا ہوتے ہیں اس کا یقین اسے بھی نہیں تھا۔ اپنی زندگی میں ہار ضرور گیا تھا محبت کو، مگر زندگی اثر نو سانس بھی تو لیتی ہے نا۔ محبت محبت سے مشروط ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے وجود میں کہیں مشروط محبت ہو۔ مقام دل پر ہاتھ رکھا جو جانے کب سے ایک لے ایک ہی تال پر دھڑک رہا تھا۔ دھک دھک دھک، حریرہ حریرہ حریرہ، محبت محبت محبت۔ حریرہ بہت لمبی نیند میں مبتلا تھی۔ زرین اسے پیار کرتی، اپنے آنچل سے چہرہ صاف کرتی، اٹھانے کی کوشش کرتی، ہاتھ چومتی، مگر کوئی لمس اس کی حسیات کو نہیں چھیڑ رہا تھا۔ بے جان پتھر ہو گئی تھی وہ۔ مسلسل رو رو کر زرین کی آنکھیں متورم تھی۔ اکرام احمد اندر آتے، حریرہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے، نظروں سے پیار کرتے اور زرین سے نگاہ چرا کر گزر جاتے۔ اس وقت بھی وہ آس و یاس میں مبتلا حریرہ کا ہاتھ تھام کر بیٹھی تھی۔ ابو بکر اندر آ گیا۔ چلے آئیں خالہ، چائے پیتے ہیں۔ ایک نگاہ غلط موئے خواب حریرہ پر ڈالی۔ آنکھ کی پتلیوں میں جانے کیسے خواب ہوں گے؟ مجھے کچھ نہیں کھانا، جب تک میری بچی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھے گی نہیں، میرے سینے سے نہیں لگے گی۔ خالہ، دو زانوں ہو کر وہ کارپیٹ پر بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ مریضہ ہے اور بھی ذہنی مریضہ، ہم اس کے ساتھ زبردستی کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ایسے ہی رہے گی؟ روتے ہوئے حریرہ کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے خالہ جان۔ انہیں شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر لے آیا۔ اگر اسے ایسے ہی چھوڑنا تھا تو یہاں لاتے ہی کیوں؟ باہر لاؤنج میں لا کر صوفے پر بٹھایا۔ اسے وقت لگے گا نارمل ہونے میں۔ ریشما کو چائے لانے کا اشارہ کیا۔ کتنا؟ کہیں اتنا تو نہیں ابو بکر کہ میں مر جاؤں؟ غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ اللہ نہ کرے خالہ جان۔ اس نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہمیں معاف کر دینا بیٹا، ہم نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ یہ شاید اس کی سزا ملی ہے ہمیں۔ وہ نڈال سی تھی۔ نہیں خالہ جان، میں بندوں کے فیصلوں سے زیادہ خدا اور تقدیر پر بھروسہ کرتا ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، شکوہ نہیں۔ اگر ظلم ہوتا تو میں یہاں رہتا ہی نہیں۔ اس نے ان کا شانہ تھپکا۔ اتنے میں ریشما ٹرالی لے آئی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، حریرہ آپ کو خوش دیکھنا چاہے گی، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے سامنے کچھ دہرائیے گا نہیں، کچھ پوچھیے گا نہیں، اس کے ساتھ بالکل نارمل رویہ رکھیے گا، اس کی پسند کی چیزیں پکائیے گا، اچھی اچھی باتیں اس کی دوستوں کو بلوائیے گا، مگر ابھی نہیں۔ کہتے کہتے وہ ہنسا۔ پتہ چلا آپ نے مجمع اکٹھا کر لیا، اس کا علاج جاری ہے اور چلے گا ابھی۔ کب تک؟ سر اٹھا کر معصومیت سے دیکھا۔ ابو بکر کچھ کہتے کہتے ایک لمحے کو رکا اور ہنس دیا، جب تک وہ نارمل لوگوں کی طرح بیہیو نہ شروع کر دے۔ زرین چونکی۔ وہ جو نرس ساتھ آئی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ وہاں امریکہ میں رہتی تھی، پاکستانی نرس تھی، پاکستان آ رہی تھی اور حریرہ کے اپارٹمنٹ میں ہی رہتی تھی، اسی لیے دونوں میں دوستی ہو گئی۔ اب اگر اسے آنا ہوگا تو خود ہی آ جائے گی، اسے اور کسی نرس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہیں نا اس کے پاس؟ اب اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوگی، دوائیں تو ابھی اس کی چلیں گی۔ ابو بکر بھاپ اڑاتا چائے کا مگ تھامے دھیرے دھیرے بولتا جا رہا تھا۔ زرین سسکیاں لیتے ہوئے سن رہی تھی اور پیاری بیٹی کا درد سہ رہی تھی، اور دروازے میں استاد اکرام
احمد سوزے دل سے سن رہے تھے۔ جو پیارا ہوتا ہے سب سے پیارا، وہی سب سے زیادہ دکھی کیوں ہوتا ہے؟ آپ سب لوگوں کی توجہ، پیار، محبت اسے جلدی زندگی کی طرف واپس لے آئے گی۔ ابوبکر حریرہ کی ذہنی حالت جانتا تھا، اسی لیے ذہنی طور پر انہیں تیار کر رہا تھا۔ جس کرب انگیز درد سے وہ گزر کر آئی تھی، اس کی حقیقت سے صرف وہی واقف تھا۔ صوفیہ بانو آئی ہوئی تھی۔ حریرہ کا سنتے ہی اسلم چچا بھی آ گئے۔ لاؤنج میں آپ سب گمسم بیٹھے تھے۔ حریرہ کی حالت زار نے سب کو ہی دکھی کر دیا تھا۔ اسے کب ہوش آئے گا پتہ نہیں۔ لہجہ گھبرا رہا تھا زرین کا۔ پتہ نہیں بھائی جان کو کیا شوق تھا ظہیر کے بیٹے سے شادی کرنے کا۔ اسلم چچا غصے میں تھے۔ بھائی جان کو کہاں پتہ ہوگا کہ واجد خود ذہنی مریض ہے، یہ حال کر دے گا بچی کا۔ میرا دل تو کبھی مانتا ہی نہیں تھا۔ زرین دلگیر تھی۔ اپنے کرتے ہیں ہمیشہ، اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ بانو رنجور تھی۔ پتہ نہیں ابوبکر نے اسپیشلسٹ سے ٹائم لیا ہے، اسے ذرا مکمل ہوش آ جائے۔ مدیحہ سب کے لیے ٹرالی میں چائے لے آئی۔ ابھی سب کو دیکھ کر اپنے لیے بنا رہی تھی کہ ایک اذیانی چیخ نے ہڑبڑا دیا۔ سب چونکے۔ نہیں نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو، جاؤ۔ چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ موٹر سائیکل گیٹ کے اندر لاتا ابوبکر چونکا۔ دوسرے لمحے بائیک وہیں درخت سے لگاتا اندر سرپٹ بھاگا تھا۔ مدیحہ، پھپھو، خالہ سب اوپر بھاگ رہے تھے۔ چیخیں بلند سے بلند ہو رہی تھی۔ سب کمرے میں داخل ہوئے۔ ملکہ سا اندھیرا تھا۔ حریرہ نیم جیسی بستر پر پڑی چیخ رہی تھی۔ حریرہ، حریرہ۔ مدیحہ اس پر جھکی، شانے پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ جاؤ، مجھے ٹیکا نہیں لگانا۔ حریرہ میری بچی۔ زرین اس کی جانب بڑھی۔ حریرہ کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک ہذیان اس پر طاری تھا۔ وہ اپنی کلائی دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے مدیحہ دور ہٹی۔ صوفیہ اور زرینہ رونے لگیں۔ ابوبکر سرحد سے بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس وقت سوائے اس کے کوئی حریرہ کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ حریرہ، حریرہ۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ حریرہ، جگ سے پانی لے کر اس کے چہرے پر چھڑکا۔ وہ اپنا سر پٹک رہی تھی۔ حریرہ، اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پھر ابوبکر نے پلٹ کر میڈیکل باکس سے سرنج نکالی، انجیکشن بھرا اور بایاں بازو پکڑ کر لگا دیا۔ ایک طویل چیخ بلند ہوئی، پھر چیخوں میں بتدریج کمی آتی گئی۔ نیم جاں حریرہ مدیحہ کی گود میں گر گئی۔ ابوبکر نے اس پر کمبل ڈالا۔ مدیحہ نے اسے سیدھا کیا، اپنے آنچل سے چہرہ صاف کیا۔ زرین دم سادے ساکت منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھے گئی۔ یہ ان کی بیٹی کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ واجد، واجد۔ ان کے لبوں سے بددعائیں نکلنے لگیں۔ ابوبکر زرین اور صوفیہ بانو کو تھام کر باہر لے آیا۔ اسلم چچا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب نے اپنی بیٹی کی زندگی خود ہی ختم کر دی۔ کیا تھا مجھے دے دیتے۔ صوفیہ نے کتنا اس کا رشتہ مانگا تھا، مگر صدا کے ضدی تھے وہ تو۔ ابوبکر نظر چرا کر باہر نکل گیا۔ حریرہ کے لیے آج بھی اس کا دل طلبگار تھا، آج بھی خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، سچے اور پاک جذبے کے ساتھ۔ مگر عشق کی راہ کے امتحان زندگی لوٹ لیتے ہیں۔ نشاط آفرین محبت آمیز لمحے تو اس کی زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ امنگ کی قندیل وجود کے بام و در پر روشن ہی نہیں ہوئی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ سرخ بجری کی روش پر ٹہلنے لگا۔ اکرام احمد اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو نگاہ مسلح پر بیٹھی زرین پر پڑی۔ ہتھیلیاں پھیلی تھیں، ہونٹ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے، آنسو رخساروں پر پھسل پھسل کر آنچل و دامن بھگو رہے تھے۔ آگے بڑھے اور نڈال سے بیڈ پر گر سے گئے، دونوں بازو وجود کے دائیں بائیں پہلو میں ٹکائے۔ کیسی خاموش طبع عورت تھی، حرف شکایت کبھی زبان پر نہ لائی، اس کی ذات کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی، اپنا مطلب نکالا، داؤ چلایا اور بس گہری سانس لی۔ ان جیسے خودغرض مرد اگر بیوی کو نصف بہتر ہی سمجھ لیں، پسلیوں کے پاس مقام دل کے قریب ہی جگہ دے دیتے تو آج ان کی بیٹی یوں نیم جاں پسماردہ سی نہ ہوتی۔ ان کا دل کٹ رہا تھا حریرہ کی حالت دیکھ کر، جیسے کوئی بوڑھا وجود جو اپنی ساری زندگی، اپنی ساری خوشیاں ہار بیٹھا ہو، بس اب رخت سفر ہو۔ واجد، ان کا دل دہائی دے رہا تھا، جیسے ساری دنیا پر فوقیت دی اس نے ان کی بیٹی کو کن حالوں میں پہنچا دیا۔ اندھا اعتماد بعض اوقات اندھا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہیں سے مل جاتا تو اسے دار پر چڑھا دیتے۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے چھوٹی پیاری بیٹی کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا۔ اپنے سب بچوں میں انہیں سب سے بڑے منہاج کے بعد حریرہ سے محبت تھی۔ یہ فطری امر تھا یا قانون قدرت؟ سب سے پہلے بچے سے محبت ہوتی ہے، پہلی اولاد جو ہوتی ہے ساری محبت لٹا دی جاتی ہے۔ آخری بچے کے ساتھ بھی یہی حساب کتاب ہوتا ہے کہ وہ آخری ہوتا ہے، جان سے پیارا بن جاتا ہے، گھر بھر کا لاڈلا، جان سے پیارا، بے چین دل کو دائیں ہاتھ سے مسلا۔ آنکھیں بند کی، جانے جگر بستر پر خاموش چپ نیم جہاں نڈال تھا۔ ایک باطل خیال دل کو چھو گیا۔ آنکھیں کھولی، تسبیح لے کر زرین سر جھکائے باہر جا رہی تھی۔ انہیں حریرہ پر دم کرنا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر تسبیح پڑھنا تھی۔ وہ انہیں روک نہ سکے۔ اس عورت کو ناقص العقل کہہ کر اس کا دل توڑ دیا تھا۔ واجد کے ساتھ حریرہ کو رخصت کرنے پر وہ ایسی ہی نیم جاں نڈال ہو گئی تھی۔ اولاد کا دکھ انسان کے سارے کس بل نکال دیتا ہے۔ حریرہ کے بیڈ پر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں، دریچے کے پردے کھینچے ہوئے تھے، تازہ ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مانوس جیسمین کی خوشبو سانسوں سے لپٹی۔ دھیرے سے آنکھیں کھل گئیں۔
وجود میں درد کا احساس، کھنچے ہوئے تکلیف کا احساس شدید تھا۔ دائیں ہتھیلی کی پشت پر چبھن کا احساس تھا، بھاری پپوٹے برسوں کی تھکن لیے تھے۔ پانی کا گلاس لاتی مدیحہ دروازے میں ہی ٹھہر گئی۔ پچھلے 7 دن سے بے ہوش نیم مردہ حریرہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ ایک ٹک اب اپنے قریب بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جن کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں تسبیح کے دانے گرا رہی تھی، دوسرا ہاتھ حریرہ کے وجود پر تھا۔ خود ان کا وجود شاید خدا کے آگے سر بسجود تھا۔ ماما، حریرہ کی نیم و ہونٹوں سے نکلا۔ مدیحہ ساکت کھڑی تھی۔ ماں، مجھے آپ سے ملنا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، بس آخری دفعہ آپ کی گود میں سونا ہے، مجھے آپ بہت یاد آ رہی ہیں۔ لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ ماما، میں آپ کو یاد نہیں آتی کیا؟ بس مرنے سے پہلے ایک بار آپ کا فون بھی نہیں ملتا، اللہ بھی میری نہیں سنتا کیا میں؟ زرین اکرام نے ان بے ربط الفاظ پر آنکھیں کھول دیں۔ حریرہ کی پتلیاں ساکت ان پر ٹھہری ہوئی تھی، بے جان سا وجود۔ کیا میں آپ کو دیکھے بغیر مر جاؤں گی؟ حریرہ زرین کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بے تابی سے ہاتھ تھام لیا۔ میرے خوابوں سے باہر آ کر مجھے تھام لے، مجھے بہت درد ہے ماما، میں اسی تکلیف سے کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ حریرہ اس کا بازو پکڑا، ڈھال سی پلکیں زرد رخساروں پر گر گئیں، وہ عالم خواب میں تھی۔ حریرہ میری بچی، سے جھنجھوڑا۔ ماما، مدیحہ نے پیچھے سے آ کر ماں کو پکڑا۔ میری جان حریرہ، دیکھ کر مدیحہ اس سے ہوش آ گیا، دیکھ تو وہ بے خود تھی۔ نیم جا حریرہ عالم خواب سے ابھر رہی تھی، زرین اسے چوم رہی تھی۔ میری بچی، آنکھیں کھول، ماں قربان میں تیرے پاس ہوں۔ مدیحہ دم بخود ماں کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی سے حریرہ نے آنکھیں کھولی۔ حریرہ، ماں نے چوم لیا۔ گمان یا حقیقت؟ پلکیں گریں، اٹھیں، سورج کی شعاعیں چبھنے لگیں۔ برسوں گزرے اسی حقیقت کا عکس اور یقین تلاشنے میں۔ یہ یقین تھا یا کوئی خواب؟ کلائی میں چبھن کا احساس ہوا۔ ماما کے عقب میں ایک اور چہرہ ابھرا تھا۔ حسیات چونکنی ہوئی، دوسرے لمحے سر گھمایا۔ آشنا چیزیں، یہ بستر، یہ دریچہ، وہ کتابیں، ایک خوف دہشت آنکھوں میں ابھری۔ کمزور دل دھڑ دھڑ دھڑک رہا تھا۔ ماما، میری جان۔ ماں کا عکس نیم جاں وجود سے لپٹ گیا۔ نہیں چھوڑو، مجھے جانا ہے، تم جاؤ۔ وہ چیخ رہی تھی، اپنا وجود چھڑا رہی تھی۔ ہذیانی سی کیفیت تھی، موجود حقیقت کو خواب سمجھ رہی تھی اور پھر خود بخود چیخیں مدھم ہوئیں۔ نڈال پس مردہ وجود ماں کی گود میں گر گیا۔ مدیحہ نے زار زار روتے ہوئے پانی کے چند قطرے سوکھے ہونٹوں پر گرائے، گیلا ہاتھ منہ پر پھیرا۔ زرین اکرام چوم رہی تھی۔ مدیحہ نے دھیرے سے اسے بستر پر لٹایا۔ زرین چونکی، ان کا ہاتھ اس کی انگلیوں میں بھیجا ہوا تھا۔ وہ عالم خواب میں تھی، یقین و بے یقینی کے درمیان، مگر حریرہ کا لمس ان کا ہاتھ بھیجا انہیں زندگی کا احساس دے رہا تھا۔ ایک عرصے بعد، طویل سفر کے بعد، انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ ابوبکر نے پرتفکر سے انداز میں سامنے بیٹھی مدیحہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے حریرہ کی کیفیت بتا رہی تھی۔ یہ خوش آئند بات ہے، اسے خود ہوش آیا ہے مدیحہ، کل کا دن انشاءاللہ آج کے دن سے مختلف ہوگا۔ جس اذیت، جس دکھ کے سمندر سے وہ گزر کر آئی ہے، اس کا تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر نیلوفر سے ٹائم لیا ہے، ساری کنڈیشن بتائی ہے، وہ ایک ماہر سائیکیٹرسٹ ہیں۔ آہستہ آہستہ حریرہ نارمل ہوگی، پر اس میں وقت لگے گا۔ ابوبکر دھیرے دھیرے مدیحہ کو سمجھا رہا تھا۔ تم خالہ جان کو سمجھاؤ کہ اس کے سامنے نہ آئیں، اب کہ وہ اٹھے تو اس کے پاس کوئی نہ ہو، اپنا کمرہ، اپنی چیزیں دیکھے گی تو اسے بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ ابھی وہ عالم خواب میں ہوتی ہے، خواب سے حقیقت کی دنیا میں آنا ایک صبر آزما کام ہے۔ ابوبکر، واجد نے ایسا کیوں کیا؟ اسے تو حریرہ سے بہت محبت تھی، جیتے جی کیوں مار دیا اسے؟ ابوبکر اسے دیکھنے لگے۔ مدیحہ، ایک ذہنی مریض ہی دوسروں کو ذہنی اذیت دے سکتا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا یا وہ ایسا کیوں تھا، یہ الگ کیس ہے، لیکن اس وقت حریرہ کا کیس سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہمیں اسے زندگی کی طرف لانا ہے۔ تم خالہ جان، یہ گھر ہم سب مل کر ایسا کر سکتے ہیں۔ مدیحہ نے گہری سانس لی۔ اب تو ہم سب کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوگا۔ ابوبکر کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی۔ اب کہ حریرہ طویل نیند سے جاگی تو اس کے بیڈ روم میں کوئی نہیں تھا۔ کھلی آنکھیں چھت کو دیکھے گئیں، دھیرے دھیرے نظریں نیچے اتری۔ بیڈ، الماری، دیگر چیزیں، کتابیں، ٹی وی، ٹرالی، فلور کشن، وہ ایک کرسی، اس کی حسیات بیدار ہو رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اپنے سہارے سے اٹھی۔ فلیٹ میں یا گھر میں؟ وہ چونکی۔ ماما، واجد کمبل سائڈ پر پھینکا۔ یہ خواب نہیں تھا۔ کلائی میں چبھن کا احساس ہوا، دایاں بازو درد کر رہا تھا۔ دریچے کی جانب بڑھی، بے اختیار دکھے ہوئے بازو اٹھا کر پردے کھینچ دیے۔ وہ امریکہ کی طویل قامت عمارت کے کسی فلیٹ کا کمرہ نہیں تھا، وہ تو گھر تھا۔ بے ساختہ آگے بڑھی مگر لڑکھڑا گئی۔ اس نے قریبی کرسی پکڑی۔ وہ شدید کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ شیشے کی یک دیوار اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ نیچے کوئی سڑک نہیں تھی جہاں سے گاڑیاں چونٹیوں جیسی نظر آتی۔ شیشے کی سطح سے چہرہ چپکا دیا۔ دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ یہ تو اس کی بھولی بسری یاد تھی، اس کا گھر تھا، پھول، پودے، درخت اور اس کا جھولا۔ بے یقینی خواب
دل ڈوبا، بے ساختہ اپنی کلائی کو دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ حقیقت 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 یہ خواب نہیں تھا، یہ واجد کے فلیٹ کا کمرہ نہیں تھا۔ اس پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ماما پاپا آنسو نیم جاں آنکھوں میں ابھرے، پھر بے ساختہ گھومی اور لڑکھڑا کر گری۔ یہ اسی کا کمرہ تھا۔ قالین کو اپنے ہاتھوں سے چھوا، ہاتھ بڑھا کر ٹرالی کا پایا چھوا، کھسک کر آگے بڑھی۔ ہر چیز کو چھو لینا چاہتی تھی، چوم لینا چاہتی تھی۔ اس کی حسیات نارمل ہو رہی تھی۔ پھر ایک زور کا چکر آیا اور اس کا سر ڈھلک گیا تھا۔ بازو کا درد بڑھ گیا۔ کلائی پر دانتوں کے نشان کی جگہ خون کے قطرے ابھر آئے۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اسے دیکھنے کی خاطر اندر آئے اکرام احمد دروازے میں ہی ٹھٹک گئے۔ کیسی مردہ سی پڑی تھی وہ۔ حریرہ حریرہ بے ساختہ آگے بڑھے، سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا۔ اٹھا کر بستر پر لٹایا، کمبل ڈالا، اس کے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ زرد، کمزور اور نڈھال۔ میری بچی مجھے معاف کر دے۔ پیشانی چوم لی۔ میں اس ظالم کو چھوڑوں گا نہیں۔ دھیرے دھیرے بال سہلانے لگے، ہتھیلی ہاتھ میں تھام لی۔ پاپا، مدیحہ اندر آ گئی، آپ کا فون ہے، قریب آئی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کر کے سیل فون لے لیا۔ مدیحہ نے باپ کا شانہ دبا کر بہن کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی سی تھی، دھیرے سے سر ہلا رہی تھی، بند آنکھوں سے جانے اذیت کے کس جہاں سے گزرتی سر پٹک رہی تھی۔ اکرام احمد فون سننے باہر چلے گئے۔ مدیحہ دم بخود کھڑی تھی۔ حریرہ کو ہوش آ رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلنے کو بے چین سی تھی۔ وہ اپنا سر پٹک رہی تھی، اسے ہٹ جانا چاہیے سامنے سے۔ 2 قدم 3 قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ سانس ساکن تھی۔ حریرہ کی آنکھیں کھل گئی، ایک ٹک پیچھے ہٹتی مدیحہ پر ٹھہر گئی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ شناسا چہرہ، شناسا لمس، خواب حقیقت۔ مدیحہ 1 قدم اور پیچھے ہٹی، دروازے سے ٹکرائی۔ حریرہ نے سر گھمایا۔ دوسرے لمحے مدیحہ باہر نکل گئی۔ حریرہ نے پھر اس جانب دیکھا اور ساکت رہی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، اس کا خواب تھا۔ اس کا ذہن بے چین ہو گیا۔ ایک طلب سی تھی جس نے وجود میں سرایت کر کے بے چینی کو اچھال دیا۔ آنکھوں میں خوف و دہشت کا احساس موجن ہوا، بازو پر تکلیف کا احساس بڑھا۔ دھیرے سے اٹھ بیٹھی، طلب وجود میں بڑھنے لگی۔ رگ و پے میں سرایت ہوتا ہوا نشہ رست رست پکارنے لگا۔ اس کا ذہن مفلوج ہونے لگا۔ پہچان کے سائے بھی تھے، نشے کی طلب بھی تھی، مانوس کمرہ بھی تھا، خواب ٹوٹنے کا اندیشہ بھی، مزمحل و نڈال بھی تھی، اور ہوش میں بھی رہنا تھا۔ اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو بس ایک بار، ایک بار۔ مدیحہ کمرے کے باہر ساکت کھڑی تھی۔ مدھم سی آواز پر لاؤنج میں بیٹھے ابوبکر نے چونک کر اوپر دیکھا اور مدیحہ کو یوں کھڑا دیکھ کر سرعت سے اوپر آیا۔ حریرہ کی آواز نمایاں ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ اسے ہوش آ رہا ہے۔ ابوبکر سرعت سے اندر داخل ہوا۔ ابوبکر، ابوبکر، شناسا چہرہ، دیکھو دیکھو، یہ میرا کمرہ ہے نا، یہ میری چیزیں ہیں نا، مجھے یہاں کون لایا؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے انجیکشن بس ایک دفعہ اور لگا دو۔ ابوبکر کو دیکھ کر حریرہ کنارے تک آ گئی، 2 جانوں بیٹھی، ہاتھ جوڑتی وہ ابوبکر کو دلگیر کر گئی۔ پلیز لگا دو، واجد کہاں ہے؟ اس سے کہہ دو لگا دو نا، پھر وہ مجھے ہوش میں دیکھ کر مارے گا، جلدی کرو نا۔ وہ ابوبکر کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی۔ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری بات سنو۔ ابوبکر اس کے سامنے بیٹھا۔ اب تم واجد کے پاس نہیں ہو، اس سے بہت دور ہو، تم اپنے پاپا کے گھر میں ہو۔ ایک ٹک وہ اس سے دیکھے گئی، بے چینی حد سے سوا ہونے لگی۔ حریرہ دھیرے سے اسے جھنجھوڑا، ہوش میں آؤ، تم پاکستان میں ہو، امریکہ میں نہیں، اپنی ماما پاپا کے پاس، پلیز ابوبکر۔ وہ اس کے شانے سے لگ گئی، اس کے انداز میں خوف تھا۔ لگا دو نا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ابوبکر کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ محبت مزمحل ہو تو دل کب قرار میں رہتا ہے، اور یہ دل تو کب سے بے قرار، رنجور اور نارسائی کے دریا میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم ماما پاپا سے نہیں ملو گی؟ میں سب سے ملوں گی، مجھے ایک انجیکشن لگا دو، مجھے تیار ہونا ہے، مجھے کپڑے بھی بدلنے ہیں، میلے ہو رہے ہیں نا۔ اس کی آواز سرگوشی میں نکل رہی تھی۔ مدیحہ نے سر دیوار سے لگا دیا، بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ کیسی زندہ دل لڑکی، جذبوں سے بھرا وجود مار دیا تھا تم نے واجد، خدا کرے تم بھی یوں ہی بھٹکو، بے قرار رہو۔ دل سے بد دعا نکلی۔ اس سے پہلے وہ مشتعل ہوتی، چیختی چلاتی، ابوبکر نے اسے پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیا۔ وہ ہوش سے بے ہوشی کی جانب سفر کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، معصوم مسکراہٹ نے ہونٹوں کا گھیراؤ کر لیا۔ ابوبکر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ تھپکنے اور دلگیر تھا۔ اس کی رگوں میں واجد نے زہر اتار دیا تھا جو اسے ہوش میں نہیں آنے دے رہا تھا۔ ہوش آتا تو نشے کی طلب کچھ اور سوچنے نہیں دیتی، سر پٹکنے لگتی تھی۔ اس وقت اسے پرسکون ادویات کے زیر اثر رکھا جا رہا تھا تاکہ آہستہ آہستہ نشے کی طلب ختم ہو۔ مدیحہ اندر آ گئی۔ ابوبکر، وہ رو رہی تھی۔ ایسے کب تک؟ حریرہ کے پیروں کے پاس وہ گر ہی گئی۔
ماما پاپا کتنا انتظار کریں گے اس سے ملنے کا؟ ابو بکر نے آنکھیں مس لی۔ سامنے تو ہے، جی بھر کر دیکھو۔ بمشکل مسکرایا۔ اس کے وجود میں جو نشہ ہے وہ اس سے بے چین و بے قل رکھتا ہے۔ مدیحہ دھیرے دھیرے اس کے پیر سے ہلانے لگی۔ یہ جیتے جی کیوں مر گئی ابو بکر؟ اس نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ بعض فیصلے زندگی کی سانسیں کھینچ لیتے ہیں مدیحہ۔ ایک بھی غلط فیصلہ روح میں استراحت کر جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ واجد تو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ مدیحہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ ایک ذہنی مریض تھا اور ذہنی مریض خود پرست، خود پسند ہوتے ہیں، دوسروں کو سوائے تناؤ کے اور کچھ نہیں دیتے۔ ذہنی مریض؟ مدیحہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ابو بکر پلٹ کر جانے لگا۔ تمہارے چچا اور چچی کی طلاق نے واجد پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ بے شک واجد اپنے باپ کے ساتھ رہا، مگر وہاں کے ماحول، آزادی، خود مختاری اور عورت کے انداز نے اسے عورت سے متنفر کر دیا۔ اس کے لیے عورت محض کھیل تھی۔ من پسند عورت کا حصول آسان، ہر خوبصورت عورت کھلونا تھی۔ دولت نے اسے اور درار بنا ڈالا۔ اسے عورت کی عزت نفس، حرمت اور حیا کا احساس تھا نہ پاس، اس لیے اس نے حریرہ کو ایک کھلونا سمجھ لیا تھا۔ ابو بکر نے لمحہ بھر رک کر آواز کے زیر و بم کو قابو میں کیا۔ مدیحہ دم بخود سن رہی تھی۔ حریرہ کھلونا نہیں تھی، نہ بننا چاہتی تھی۔ واجد اسے کھلونا بنانا چاہتا تھا۔ اس ٹکراؤ نے حریرہ کو توڑ دیا۔ زور زبردستی سے واجد اسے نشہ دینے لگا، نشے کا عادی بنا ڈالا۔ حریرہ ہوش و خرد سے بیگانہ رہنے لگی۔ انہی دنوں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ غلط دوا نے ری ایکشن کر دیا۔ واجد اسے کسی دوست کے ذریعے اسپتال میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حالانکہ وہاں تو سب تحقیق کرتے ہیں، مگر واجد کی قسمت اچھی تھی، پکڑا نہیں گیا۔ یہ الگ داستان تھی کہ ابو بکر کو کیسے خبر ہوئی اور کس طرح ضروری قانونی کارروائیاں مکمل کر کے اسے وہ پاکستان لانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو بکر نے مدیحہ کو داستان سنا کر ایک گہری سانس لے کر حریرہ پر نگاہ ڈالی۔ ابھی اسے احساس نہیں ہے کہ یہ کس جہنم سے نجات حاصل کر کے آئی ہے۔ اب بھی عالم خواب میں تم لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے ہوش میں آنے پر اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ یہ خواب سمجھتی رہے گی، تم لوگ اسے حقیقت کی طرف لے آؤ۔ ابو بکر مجروح لہجے میں تفصیل بتا رہا تھا۔ زندگی کے اوراق صرف حریرہ کے ہی پریشان کن نہیں تھے، سبھی گھر والے متاثر تھے۔ اکرام احمد دروازے سے ہی پلٹ گئے تھے۔ سب سن کر انہیں بے انتہا دکھ ہو رہا تھا۔ ان کا وجود ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ زرین ماں تھی، انہیں احساس تھا۔ ان کی چھٹی حس خبردار کر رہی تھی کہ غلط ہو رہا ہے۔ بھائی کی محبت میں اکرام احمد کو احساس ہی نہیں ہوا کہ واقعی یہ غلط فیصلہ ان کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر رضا عباسی نے اس کا مکمل چیک اپ کیا تھا اور پھر اس کیس کو اپنی ماہر نفسیات بیگم ڈاکٹر نیلوفر کو بھیج دیا۔ ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ نشے کی علت سے نکالنے کے لیے اسے ادویات دی جا رہی تھی۔ ہوش میں آتی تو چیختی چلاتی اپنے وجود کو کاٹتی نوچتی۔ اسے پرسکون رکھنے کے لیے واپس انجیکشن دے دیا جاتا۔ زرین اکرام کے سجدے طویل ہوتے گئے۔ اس کے پاس بیٹھی تسبیح کے دانے گرائے جاتی اور پھونکے مارے جاتی۔ وہ ایسا ہی ایک نرم گرم ساون تھا۔ وہ رنجور سی دلگیر تسبیح پڑھ کر پھونک رہی تھی کہ حریرہ نے آنکھیں کھول دی۔ ماں قربان جائے، زرین نے پیشانی چوم لی۔ اس وقت وہ قدرے پرسکون تھی، گویا طویل نیند سے جاگی تھی۔ ماما، اس کا سر تکیے پر تھا، اپنے بیڈ پر تھی، سامنے ماما تھی، اس کا اپنا کمرہ تھا۔ حریرہ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ ماما، اس کی آنکھوں میں یقین کے بادل اترنے لگے۔ زرین اس کا ہاتھ تھام کر چومنے لگی، آنکھیں مسلسل برس رہی تھی۔ ماما، یقین پر یقین ہوا۔ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ نڈھال پسماردہ زرد ماما پھر ان کے سینے سے آ لگی۔ میری بچی، میری جان۔ وہ اسے چومنے لگی۔ یہ خواب تو نہیں ہے نا؟ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں ماما۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے میری جان۔ تم ہمارے پاس ہو، اپنے گھر میں، جہنم سے باہر۔ ماما، اس نے سر اٹھایا اور ایک دفعہ پھر رندی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، وہمے، خدشے تھے۔ واجد، واجد، تف ہے اس پر۔ انہوں نے اسے سمیٹ لیا اور وہ ایک معصوم میلے میں کھوئی ہوئی ڈری سہمی بچی کی مانند ان کے سینے میں چھپ گئی۔ زرین اکرام بل بل روئے گئی۔ ایک طویل نیند سے تو وہ جاگ گئی تھی، مگر گئے وقتوں کا ڈر، خوف ذرا سمگی آنکھوں میں ٹھہر گئی تھی۔ دہشت کے سائے آنکھوں میں لرزتے رہتے تھے۔ بس سب کو دیکھے جاتی، لفظوں سے کھیلنے والی لڑکی لفظ بولنا بھول گئی تھی۔ وجود کے رگ و پے میں ایک خلجان سا بپا رہتا۔ وہ سونا چاہتی تھی، طویل نیند، مگر کوئی آ نہ جائے، کوئی اٹھا نہ لے جائے۔ مجھے زندہ نہیں رہنا ابو بکر، زندگی اب مجھے ذلت لگتی ہے۔ باعث دکھ ہوں میں ماما پاپا سب کے لیے۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہی میری زندگی تھی، وہی میری آخرت۔ آج ابو بکر اسے ڈاکٹر نیلوفر کے پاس لے جا رہا تھا۔ کیوں ابو بکر مجھے ادھر لے آئے ہو تم؟ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس مجھے ایک ڈوز دے دو، مجھے سلا دو، مجھے سونا ہے۔ ابو بکر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ دھیرے سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ دل چاہا اسے خود میں چھپا کر اس پر پھولوں کی برسات کر دے۔ کیسے اسے بتائے زندگی ایک بھرپور زندگی اس کی اب بھی منتظر ہے۔ نظریں چرا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مدیحہ اندر آ گئی تھی۔ ٹرینکولائزر اس کی شریانوں میں گردش کرتا دماغ تک پہنچ رہا تھا۔
آنکھیں موندے وہ پرسکون نیند میں اتر رہی تھی۔ مدیحہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کی معصوم بہن کے لیے زندگی کتنی درد آمیز تھی۔ آنکھوں میں سوچوں کے پیچ و خم لیے دریچے سے لگی باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ گلاب، چنبیلی، موتیا، سبز گھاس، اس پر پھدکتی چڑیاں، ذرا فاصلے پر گھاس پر ٹھونگی مارتی ہدہد ذرا سا آگے ہوئی اور شیشے سے جا لگی۔ املتاس کے زرد پتے نظر آ رہے تھے۔ میرا جھولا، خشک گھاس پر بادام کے سرخ و سبز خشک پتے بکھرے تھے۔ چن چن کلیاں میں گجرا بناؤں گی۔ یاد ماضی کا ورق الٹ گیا۔ گجرے، پھول، پتیاں، اپنی کلائی مسلی۔ نیچے لان میں جانے کی خواہش مچلی۔ پلٹی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ برابر کا کمرہ بند تھا۔ محرابی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ ننگے پاؤں نیچے اترنے لگی۔ کچن سے باہر نکلتی زرین اکرام ادھر ہی رک گئیں۔ گھر میں اکیلی تھی۔ مدیحہ جا چکی تھی۔ اکرام آفس میں تھے۔ ابوبکر اپنے اینیکسی میں یا پھر آفس میں۔ اگر اسے کچھ ہوا، دورے کی کیفیت ہوئی تو؟ لمحے بھر کو خوف جاگا۔ وہ بیرونی دروازہ کھول کر باہر جا رہی تھی۔ ٹائلوں کی ٹھنڈک نے پیروں کو چھوا۔ چند سیڑھیاں اتر کر سبز مخملی گھاس پیروں تلے آ گئی۔ اندر تک ایک ٹھنڈی لہر اتر گئی۔ بادام کا درخت، املتاس کے پتے، بوگنویلیا کی بیل جو برآمدے کے ستون سے لپٹی اوپر جا رہی تھی، ہار سنگھار کا درخت، اور وہ اس کا ہلکورے لیتا جھولا۔ ادھر ہی ٹھٹک کر کھڑی چار سو دیکھتی رہی۔ ہر چیز ویسے ہی تھی، صرف وہ تھی جو اسی جگہ پر نہیں تھی۔ سینے پر بازو لپیٹ کر آم کے درخت سے جا کر ٹک گئی۔ پورا لان اس کے سامنے تھا۔ مشرقی دیوار کے ساتھ لگے آسٹریلین طوطوں کے پنجرے خالی تھے، اس کے وجود کی طرح۔ اس کا وجود کتنا خالی، اکیلا، ویران اور بنجر تھا۔ آگے بڑھ کر پنجرے کی جالی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ زرین بھی باہر آ گئی۔ بے رونق الجھے ملکجے بال پشت پر بکھرے تھے جو کبھی گھٹاؤں کی طرح ہوا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی بھرپور محبت کرنے والی، اس کی ہنسی، اس کا ترنم، نم آنکھوں کو آنچل سے رگڑا۔ گلاب کے پودوں کے پاس سے گزری تو دامن کانٹوں سے الجھنے لگا تھا۔ جھٹکا وہ اور الجھ گیا۔ الجھ کر کھینچا، دامن پھٹا اور کچھ کانٹے ساتھ آ گئے۔ جھک کر بے دردی سے کانٹوں کو نکالا۔ پوروں پر خون کے قطرے ابھرنے لگے۔ خون، رگ و پے میں خوف ابھرنے لگا۔ گھبرا کر ارد گرد نگاہ کی۔ زرین قریب آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماما اپنی ہتھیلی آگے کی۔ انہوں نے آنچل سے ہتھیلی صاف کر کے کانٹا نکال دیا۔ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ تم اپنے جھولے پر نہیں بیٹھی؟ میرا جھولا؟ سر گھما کر ہلکورے لیتا جھولے کو دیکھنے لگی، جس پر اس وقت چند چڑیوں، اوپر ایک کوا اور سائڈ پر ایک ہدہد بیٹھے تھے۔ آؤ، اس کا ہاتھ تھام کر وہ جھولے تک لے گئیں۔ پرندے اڑ گئے، اسے بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئیں۔ ان کے درمیان خاموشی تھی۔ حریرہ سامنے اطراف میں دیکھ رہی تھی اور زرین اسے۔ ہرے بھرے سرسبز شاداب باغ میں ان کی زندگی کا کملایا وہ پھول آنکھ بھر بھر آئی۔ تمہارے پاپا نے کسی پھول کو مرجھانے نہیں دیا، ہر پودا ویسے ہی ہے۔ حریرہ سر گھما کر انہیں دیکھنے لگی۔ زرین جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ یہ ساری محنت تو ابوبکر کی تھی۔ اکرام کو تو باغبانی سے لگاؤ ہی نہیں تھا۔ ان کا صرف ایک ہی شوق تھا، پیسہ کمانا، پیسہ جمع کرنا اور بچوں کا اچھا مستقبل۔ دونوں بیٹے برائٹ فیوچر کے ساتھ آسٹریلیا اور جرمنی میں تھے۔ چھوٹی بیٹی ثنا ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اپنے شوہر ڈاکٹر فواد کے ساتھ امریکہ میں ہی تھی۔ مدیحہ بینک آفیسر تھی، اس کا شوہر بھی بینکر تھا۔ ایک حریرہ جانے کس سوچ میں گم، دونوں ہاتھ گود میں رکھے سبز گھاس پر گرے پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو حریرہ؟ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پاؤں اوپر کر لو، تھک گئی ہوگی۔ سارے میں تتلی کی مانند گھومتی حریرہ کیسی ساکت بیٹھی تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اسے لٹایا اور اس کا سر گود میں رکھ لیا۔ بند پلکیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ بولو بیٹا، اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنا غم مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں سمیٹ لوں گی۔ یوں گھٹ گھٹ کر خود کو ختم مت کرو۔ اب تم آزاد ہو، پرسکون ہو، میرے پاس ہو۔ زرین کی انگلیاں حریرہ کے بالوں میں سرحیت کر رہی تھی۔ گرم گرم آنسو حریرہ کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہم اس سے ہر ظلم کا حساب لیں گے، پھر خدا تو سب سے بڑا منصف ہے نا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے آغوش میں گر رہے تھے۔ ماما، دونوں ہاتھوں میں زرین کا ہاتھ بھینج لیا، اپنا آنچل اس پر ڈال کر چھوٹے سے بچے کی طرح اسے سمیٹ لیا۔ بڑا سا جھولا دھیرے دھیرے ہلکورے لے رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ابوبکر کمرے میں آیا، آنکھوں میں چمکدار سی روشنی لے کر حریرہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہوں، اپنی ہتھیلیوں کو مسلا، تمہیں ڈاکٹر نیلوفر سے ملنا ہے۔ سامنے بیٹھے ابوبکر کو سر اٹھا کر دیکھا آنکھوں میں، اور اس نے بھی سر اٹھایا۔ تمہارا تعاون تمہیں جلد صحتیاب کر دے گا۔ میں ٹھیک ہوں، بس کچھ بے چینی سی رہتی ہے، دل چاہتا ہے کہ ہر وقت سوتی رہوں۔ یہ صحت مندی کی نشانی تو نہیں ہے نا؟ خالہ بتا رہی تھی کہ تم رات کو نیند میں بولتی ہو، چیخیں مارتی ہو۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے انجیکشن لگا دو۔ بازو آگے کیا۔ یہ صحت مندی تو نہیں ہے نا؟ اس نے بازو تھام لیا۔ تمہیں نئے سرے سے زندگی شروع کرنی ہے حریرہ، ایک بھرپور زندگی جیسے تم چاہتی تھی۔ حریرہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی۔ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ،
بھول جاؤں؟ بھرپور خوف نے ہراس کی جگہ لے لی۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ سب بھول جاتی ہوں جب تم انجیکشن لگا دیتے ہو۔ کچھ یاد ہی نہیں رہتا، تنہائی، نہ اداسی، اذیت، نہ ذلت۔ حریرہ اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ وہ ماضی تھا تلخ اور اذیت بھرا۔ اب پھر سے تم اپنوں کے پاس ہو، ماما پاپا کے ساتھ۔ وہ آئے گا اور مجھے لے جائے گا، گھسیٹتا ہوا بستر پر پھینکے گا، مارے گا اور پھر ابوبکر کی آنکھیں دھند سے بھرنے لگی۔ مجھے سلا دو، مجھے اور ذلیل نہیں ہونا، پلیز پلیز۔ خوف بھرا پاگل پن حریرہ کے لہجے کی سرگوشی میں بدل گیا۔ نہیں۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کوئی انجیکشن نہیں ملے گا تمہیں، خود زندگی کی طرف آنا ہے۔ ڈاکٹر نیلوفر نے تعاون کر کے پلیز ابوبکر، اسے جاتا دیکھ کر اس کے ہوش اڑنے لگے۔ میں تعاون کروں گی، مگر اس وقت ابوبکر رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، بس کل چلیں گے ان کے کلینک، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ وہ چیخنے لگی تھی، ابوبکر چلا گیا تو اس کا سکون بھی چلا جائے گا، ایک اور اذیت بھری رات کیسے گزارے گی؟ سارے خوف، سارے اندیشے دل سے نکال دو حریرہ، یوں چپ چپ مت رہا کرو۔ اب کوئی بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ امی کو دیکھو تمہارے لیے کتنی پریشان ہیں۔ آج چھٹی کا دن تھا، مدیحہ آئی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہی تھی، تمہیں ڈاکٹر نیلوفر سے ملنا چاہیے، ایک بہتر زندگی تمہاری منتظر ہے، اس خوف سے تمہیں چھٹکارا پانا ہے۔ مجھے زندگی نے کچھ نہیں دیا مدیحہ، مجھے اور بہتر زندگی نہیں گزارنی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ پاپا بھی تمہیں دیکھ کر بہت تکلیف میں ہیں، ان سے کہو مجھے مت دیکھا کریں۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اس نے سر جھٹکا۔ اتنے میں اکرام احمد اندر کمرے میں آ گئے تھے۔ حریرہ اس کے پاس بیٹھے اور بازو بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے آنسو تھم گئے، زرین نڈال سی کرسی پر گر گئی۔ حریرہ کسی صورت ڈاکٹر نیلوفر سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کل بھی ابوبکر کوشش کر کر کے تھک گیا تھا، اب مدیحہ کوشش کر رہی تھی، اس کی ضد نہیں ٹوٹ رہی تھی، نشہ اس کا مستقل علاج نہیں تھا۔ جانے اذیت کی کس سیڑھی پر تھی وہ؟ اکرام احمد کے ہاتھ اسے تھپک رہے تھے، ایک بے چینی، ایک بے قراری روح میں سرایت کر رہی تھی۔ ایک تو ہم پر ظلم ہو، دوسروں کی غلطیوں کی سزا دے کر ہم خود پر مزید ظلم کریں، یہ تو انسانیت کی توہین ہے نا؟ حریرہ تمہیں جینا ہے، تمہیں زندگی از سر نو شروع کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے، تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور پھر یہ زندگی ہمیں بار بار تو نہیں ملے گی۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ آج کسی نہ کسی طرح ابوبکر، مدیحہ اور ماما اسے ڈاکٹر نیلوفر کے پاس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ سب تم سے پیار کرتے ہیں، تمہاری صحت چاہتے ہیں، اور تم، ڈاکٹر نیلوفر دھیرے دھیرے بول رہی تھی، سمجھا رہی تھی، تم انہیں مزید ہرٹ کر رہی ہو، کیوں؟ اور آج اس کا تیسرا وزٹ تھا ڈاکٹر نیلوفر کی طرف۔ پہلے دن والا جو طوفانی انداز تھا ابوبکر کا، اگلے دن خود ہی آرام سے وہ آ گئی تھی، تاہم لب بھیج گئے تھے۔ ڈاکٹر نیلوفر ماہر نفسیات تھیں اور ابوبکر کی خاص جاننے والی تھی۔ اس کیس کو انہوں نے ہر حال میں مکمل کرنا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا دکھ انہیں بہت اپنا سا لگا تھا، جو اپنے دکھوں کی زنجیر کو نہ کھولنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی، ایک اور روگ لگانے کے لیے۔ کہو، کچھ بولو، اپنے دل کی بھڑاس نکالو، کہہ دو ہم سب تمہارا دکھ سننے کے لیے ہیں۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، جینے میں کیا مزہ ہے اب؟ دھیرے سے سر اٹھایا۔ سرور تو نشے میں ہے، اور ابوبکر مجھے اب اس سرور تک جانے ہی نہیں دیتا۔ جانتی ہو نشہ موت ہے، اور موت سے مجھے پیار ہے ڈاکٹر۔ تمنا مر جائے تو موت کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ صرف ایک شخص کی سزا تم خود کو نہیں دے سکتی۔ وہ ایک شخص، سر اٹھایا، اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا، وہ ایک شخص تو عذاب مسلسل تھا، میرے لیے، قہر تھا میرے لیے۔ اس نے ایسا زہر میرے رگوں پہ میں بھر دیا ہے کہ اب کسی چیز کی خواہش بچی ہے نہ لگن۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ انہوں نے کریدنے کا انداز اختیار کیا۔ وہ کہتا تھا مجھ سے محبت کرو، میں کیسے اس گندے ذلیل شخص سے محبت کرتی؟ وہ زبردستی کرتا تھا، ابوبکر کے طعنے مارتا، میں اس کی باتیں جو اس سے کرنی تھی۔ ابوبکر کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ مجھے جانے ہی کیوں دیتا؟ وہ ظالم شخص اسی بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس کے وجود سے لپٹی دکھ کی کاسنی بیل کی گرہ ڈھیلی ہوئی، وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، بے چینی سی ہونے لگی، رگوں میں نشے کی طلب رست مانگنے لگی۔ ڈاکٹر نیلوفر نے اسے اٹھایا اور آرام دہ کرسی پر لٹا کر پاؤں سیدھے کیے، ہاتھوں کو سمیٹا اور اپنی کرسی اس کے قریب لے آئیں۔ بالآخر انہوں نے حریرہ کو بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ایک شکی، وہمی شخص تھا۔ حریرہ کی نگاہ چھت پر چلتے پنکھے پر جم گئی تھی۔ وہ عورت کو محبت نہیں، ضرورت سمجھتا تھا، پیاس مانتا تھا، پیاس بجھ گئی تو بس جام پھینک دو، خالی بوتل، خالی ٹن، بے ضرورت ہوتے ہیں نا۔ وہ کہتا تھا میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، بہت بڑا دھوکا، تمہیں تو شادی کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تم نے شادی کر کے مجھے دھوکا کیوں دیا؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتا تھا؟ محبت؟ حریرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، مگر اس نے میرے بابا سے لڑ جھگڑ کر مجھے مانگا تھا، چچا جان نے دامن پھیلایا تھا، میرے بیٹے نے پہلی دفعہ
کسی سے محبت کی ہے، میرے رشتے کی لاج رکھ لو۔ بہت محبت تھی ان کے لہجے میں۔ وہ تو محبت کے لیے محبت برا اصرار کر رہے تھے۔ جب میں حاصل ہو گئی تو محبت ذلت کیوں بن گئی؟ اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ یہ شک بھری محبت کیوں بن گئی؟ ڈاکٹر نیلوفر نے اسے دیکھا جو ضبط کی جانے کن منزلوں پر تھی۔ آنکھیں موندے بے دم لیٹی تھی۔ انہوں نے تسلی دیتے لمس سے اس کا ہاتھ تھام کر تھپتھپایا۔ دکھ اس کی آنکھوں کے پپوٹوں پر لرز رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر اور اتنا کرب، ان کی آنکھ بھی بھر آ گئی۔ مجھے ہنسنا بولنا اچھا لگتا تھا، سبھی میرے دوست تھے، پر محبت تو صرف ایک سے ہی ہوتی ہے نا۔ لمحہ بھر کو رک کر سانس لی۔ محبت کے لیے میرے احساسات بہت انمول، بہت خاص تھے۔ میں محبت صرف اپنے شوہر سے کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے آنسو بند آنکھوں کی دہلیز سے نکلنے لگے۔ لہجہ بھر آ گیا۔ ڈاکٹر نیلوفر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے اندر اور بولنے کی خواہش تھی، مگر اس سے اب بولا نہیں جا رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ ابو بکر ڈاکٹر نیلوفر کے سامنے چیئر پر بیٹھا تھا، ان سے اس کی پروگریس پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت سخت ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی ٹارچر ہوئی ہے۔ زندگی کو سنبھالنے میں اسے ابھی وقت لگے گا۔ تھوڑی سی کوشش ہوئی ہے، انشاءاللہ پوری امید رکھیے، اللہ بڑا کارساز ہے۔ بے شک میں پر امید ہوں، مایوس نہیں۔ اس نے پر امید نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابو بکر ایک بات بتاؤ، وہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ کیا حریرہ کی شادی کے وقت تم ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے؟ ابو بکر نے گہری سانس لی۔ میں اگر انہیں نظر آتا تو حریرہ کی روح اتنی زخمی نہ ہوتی۔ ڈاکٹر نیلوفر اس کے لہجے پر غور کرتی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بعض لوگوں کی قریب کی نگاہ بہت کمزور ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ حریرہ تم کرب کے ایک وسیع جنگل سے نکل آئی ہو، اب تمہیں خود سنبھلنا ہے، اپنے اندر قوت ارادی پیدا کرنی ہے۔ یوں زندگی کو بے دم کر کے تم کس کو سزا دے رہی ہو؟ خود کو، اپنے والدین کو، اپنے پیاروں کو۔ گمسم خاموش بیٹھی حریرہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نیلوفر کہہ رہی تھی، آج اس کی سیکنڈ لاسٹ نشست تھی، مگر پروگریس بہت سلو تھی۔ اس ڈپریشن سے خود کو نکالو حریرہ، زندگی سے فرار ممکن نہیں۔ یہ آزمائش دراصل ہمارے امتحان ہوتے ہیں۔ کون کتنا کامیاب ہوتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ ساکت بیٹھی وہ میز کے شیشے کی سطح کو کھرچتی رہی۔ شادی ہو جاتی ہے تو لڑکی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے یہاں واپس آ کر برا کیا ہے، ابو بکر کو مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ والدین کے گھر سے زیادہ بڑی کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی۔ ہر دکھ میں والدین ہی اولاد کو سمیٹتے ہیں۔ دکھ اور خوشی تو قسمت سے ملتے ہیں، یہ کسی کے اختیار میں تھوڑی ہوتے ہیں۔ واجد بے اختیار اس نے سر اٹھایا۔ وہ مجھے سگریٹ سے داغتا تھا، مجھے بیلٹ سے مارتا تھا، میرا گلا دباتا تھا، سانس بند ہونے لگتی تو چھوڑ دیتا، مجھے سخت سردی میں کھڑا رکھتا تھا باہر بالکنی میں، مجھے وہ کھانے پر مجبور کرتا جسے کوئی نہ کھا سکے۔ میں اس کی بات نہیں مانتی تھی تو مجھے رسیوں سے کرسی پر جکڑ کر نکل جاتا اور گھنٹوں نہیں آتا۔ ڈاکٹر یہ کس جرم کی سزا تھی، کس قصور کی خطا ہے، یہ کیسی محبت تھی؟ کیا یہ میری قسمت میں ہی لکھا تھا؟ بے چین ہو کر حریرہ بولتی چلی گئی۔ اندر کے نکلتے غبار نے کسی کی آنکھوں میں دھند بھر دی تھی۔ بھول جانا بہتر ہوتا ہے، دکھ کو جتنا دہرائیں گے اتنا ہی ہرے رہیں گے۔ اس کا چہرہ تلخ ہونے لگا۔ ہاں، بھول جانا، برداشت کرنا عورت کا نصیب، اور مرد سب کچھ غلط کر کے بھی گھومتا پھرے۔ حریرہ بہت ہو چکا، اب خود کو سنبھالو، زندگی کی طرف لاؤ، خود کو مضبوط کرو اور اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرو کہ اس مرد کو سزا دے سکو جو تمہاری زندگی تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ نیلوفر نے ایک اور راستہ سمجھایا۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ کم سے کم اتنا کہ خود کو اس ڈپریشن سے نکالو، وگرنہ نفسیاتی مریض بن جاؤ گی۔ اور زندگی بہت خوبصورت ہے، اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ بہت خوبصورت لوگ تمہارے منتظر ہیں، ان کی خاطر تمہیں زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ ساکت نظروں سے وہ شیشے کی سطح کو ریتتی رہی اور ڈاکٹر نیلوفر بولتی رہی، حقیقت سے آنکھیں چرا لینا، فراموش کر دینا، عالم نیند میں رہنا، حالات سے فرار اختیار کرنا کسی بھی ذی ہوش کے لیے ممکن نہیں ہے حریرہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے، ذہن عطا کیا ہے، اب تم بیمار نہیں ہو، صحت مندی کی جانب قدم بڑھا رہی ہو۔ ڈپریشن کا توڑ جب تک ممکن نہیں ہے جب تک تم خود نہ چاہو۔ ڈاکٹر نیلوفر دھیرے دھیرے رسان سے اسے سمجھا رہی تھی۔ دلچسپی لو، آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھو حریرہ، باتیں کرو اپنی ماں سے، اپنی بہن سے۔ تمہارے اندر اب کوئی دکھ نہیں ہے، کہہ دیا سب کچھ تم نے، تمہارا کیتھارسس ہو گیا ہے۔ اب اس حصار کو توڑ دو کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، ایک تم ہی تو ہو جو سب کچھ کر سکتی ہو۔ دیکھو تم اپنے پیرنٹس کو خوش کر سکتی ہو، نئی پرواز کر سکتی ہو۔ ظلم کی حد دیکھنی ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو ساری عمر دکھ کی چکی میں پستے ہیں اور زبان پھر بھی شکر ادا کرتی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، تم ذہنی، جسمانی، روحانی کسی طور پر بھی معذور نہیں ہو حریرہ، ایک صحت مند لڑکی ہو۔ ماضی کا آئینہ دیکھو، اب تمہیں ثابت بھی کرنا ہے
تم خواہ مخواہ ایک انسان کے ظلم و جبر کا شکار رہی، پڑھی لکھی سمجھدار ہو کر بھی۔ ڈاکٹر نیلوفر خاموش ہو گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ صرف موت ہے جو ہمیں حالات سے فرار حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن کیا تم حرام موت مرنا قبول کرو گی؟ حریرہ ان کی جانب دیکھنے لگی۔ یقیناً نہیں نا۔ تو پھر ایک بار پھر اپنے بھرپور زندہ ہونے کا ثبوت دو۔ مگر کیسے؟ مجھے کچھ بھولتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اب کہیں سے وہ شخص آ جائے گا، مجھے دبوچ لے گا اور میری کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہوگی، مجھے کھینچتا ہوا رونتا ہوا لے جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہارا خوف، تمہارا وہمہ ہے۔ تمہیں طلاق ہو چکی ہے، اب وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ تم اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرو۔ سنا ہے تم تو بڑی باہمت اور بہادر تھی۔ ہاں کبھی تھی۔ حریرہ نے سر جھکا لیا۔ یہ تھی کا لفظ اپنی زندگی کی لغت سے نکال دو اور ہو پر یقین رکھو، لیکن اب شاید میں زندگی میں کچھ نہ کر سکوں۔ چند لمحوں تک انہوں نے حریرہ کو دیکھا۔ یہ بتاؤ تم اپنی لائف میں کیا بننا چاہتی تھی؟ حریرہ نے سر اٹھایا۔ میں لیکچرر بننا چاہتی تھی، کسی بہت اچھے آفس میں کسی بڑی پوسٹ پر بیٹھی، یا بزنس کرتی۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرتے ہیں۔ تم ان کا آفس جوائن کر سکتی ہو، اپنی تعلیم بھی بڑھا سکتی ہو، اپنی پسند کی جاب کر سکتی ہو۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ مجھے گھر جانا ہے، دھیرے سے سمٹی۔ کیا ابو بکر نہیں آیا؟ چلو آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئیں۔ ڈاکٹر مجھے کب تک یہاں آنا ہوگا؟ جب تک تم خود نہ کہہ دو کہ میں اب ادھر نہیں آؤں گی۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جب تک زندگی کو مثبت انداز میں نہیں لوگی، میری باتوں کی سچائی کو ثابت نہیں کرو گی، میں کیسے سمجھ لوں کہ میں اچھی ہوں؟ ان کے انداز میں شرارت تھی۔ شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ حریرہ نے نظریں چرا لیں۔ دنیا میں ہر چیز ممکن ہے اگر ہم چاہیں تو۔ اگر ہم نہ چاہیں تو؟ اس نے معصومیت سے سر اٹھایا۔ پھر تم کیسے ثابت کرو گی کہ میں اچھی ہوں؟ حریرہ لاجواب ہو کر گیٹ کی جانب دیکھنے لگی۔ ابو بکر گیٹ کھول کر اب اندر آ رہا تھا۔ لمحہ بھر کو نگاہ مرتکز کر کے ہٹا لی۔ السلام علیکم، پرجوش سا انداز تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ حریرہ پر نگاہ کی جو اب پھولوں کی جانب متوجہ تھی۔ ڈاکٹر نیلوفر آگے بڑھ کر ابو بکر تک آئی جبکہ وہ وہیں کھڑی تھی۔ کیسا ہے اب آپ کا مریض؟ وہ صحت مند ہے۔ مریض کہاں رہی ہے؟ اب اسے توجہ اور مصروفیت کی ضرورت ہے۔ یہ حالات سے فرار چاہتی ہے۔ انشاءاللہ یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ، اس نے بھی زیر لب کہا۔ نہا کر وہ باہر نکلی تھی۔ بھیگے بھیگے الجھے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ تولیہ بیڈ پر رکھ کر وہ وہیں چیئر پر بیٹھ گئی۔ ماما عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ انہیں محویت سے دیکھنے لگی۔ اسے کتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھے؟ یکدم وہ چونکی۔ بہت عرصہ، شاید ایک عمر۔ وہ واجد کی قید میں تھی تو وہ اسے پڑھنے ہی نہیں دیتا تھا، اپنے ماں باپ یا کسی اور کے ہاں بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ کیا وہ نماز بھول گئی تھی؟ اپنے اندر ہی وہ چونکی۔ تبھی ماما نے سلام پھیر کر اس کی جانب دیکھا اور مسکرائیں۔ ادھر آؤ، ماما نے اشارے سے بلایا۔ دھیرے سے اٹھ کر وہ ان کی جانب بڑھی۔ انہوں نے اس پر پھونک ماری اور تسبیح پڑھنے لگی۔ وہ ادھر ہی بیٹھی رہی، پھر دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرے۔ آؤ میں تمہارے بال سلجھا دوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ نہیں، ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ضرور بیٹا، آؤ پڑھو۔ وہ ایک جانب کھسکی۔ وہ ادھر ہی بیٹھی رہی، سر جھکا کر ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ماما مجھے نماز نہیں آتی۔ میں اس نے شرمندگی سے سر اٹھایا۔ آنسو آنکھوں میں جلملا رہے تھے۔ میں نماز بھول چکی ہوں۔ دھیرے سے زرین نے بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، انسان کبھی بھول جاتا ہے لیکن جب یاد کرتا ہے تو اس سے سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ چلو آؤ میں تمہیں یاد کرواؤں۔ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ اسے بیڈ پر بٹھایا اور برش لے کر اس کے بال سلجھانے لگی۔ پہلے وضو کروایا اور دھیرے دھیرے اسے نماز دہرانے لگی۔ دونوں کو اس کام میں مزہ آنے لگا، زرین کو حرف حرف پڑھانے میں اور حریرہ کو حرف حرف دہرانے میں۔ دھیرے دھیرے وہ ماما کے ساتھ نماز پڑھنے لگی تھی، ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک بھی دہرانے لگی۔ یہ ایک مثبت عمل تھا، تاہم وہ زیادہ بولتی نہیں تھی۔ کوئی فرمائش، کوئی خواہش، ماضی کی کوئی بات بالکل غیروں کی طرح بیٹھی رہتی۔ اس کے اندر سے ہلچل سی ختم ہو گئی تھی۔ نیم بے ہوشی سے تو یہ کہیں بہتر تھا۔ ڈاکٹر نیلوفر خوش تھی۔ حریرہ زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی۔ ابو بکر آفس سے آنے کے بعد ضرور آتا، چائے نیچے لاؤنج میں ہی پی جاتی۔ اکثر اکرام صاحب بھی آ جاتے، وہ سب کی سنتی رہی۔ اس روز لان میں بنے جھولے پر بیٹھی تھی۔ ہار سنگار کا درخت، لان کی منڈیروں پر پھنگ پسارے کوئے اور کبوتر، جامن کے درخت پر مینا اور چڑیوں کا شور، بادام کے سرخ، زرد، پیلے، سبز پتے ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر پھیلے تھے۔ جھولا دھیرے دھیرے ہلکورے لے رہا تھا، زبان دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ اٹھ کر گلاب، چنبیلی، موتیا کے پھولوں کی طرف چلی گئی۔ یہ سب پھول پودے اسے بے حد پسند تھے۔ سبزے سے پیار اور باغبانی سے عشق تھا۔
انیکسی کے ٹیرس پر کھڑے ابو بکر نے سرشار سے انداز میں کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اپنے لان میں ادھر ادھر گھومتی حریرہ کو کافی دیر سے وہ دیکھ رہا تھا۔ زمین سے پھول اٹھا کر اس نے آنچل میں بھر لیے تھے، پھر گیٹ کے قریب لگے املتاس کے اور یوکلپٹس کے قدآور درختوں کی جانب بڑھ گئی۔ ارد گرد سوکھے پتوں کا ڈھیر لگا تھا۔ کل مالی کو بلوا کر لان کی صفائی کروائے گی، اس نے سوچا۔ پھر چوکیدار سے مالی کا پوچھا، سامنے کوٹھی میں آیا ہوا ہے، بلا کر لاؤ۔ گیٹ کھول کر وہ باہر جھانکنے لگی۔ چوکیدار سامنے کی جانب بڑھ گیا۔ اس سمے وہ ابو بکر کو پہلے والی حریرہ لگی۔ تبھی بلیک شیشوں والی گاڑی دھیرے سے ان کے گھر کے آگے رکی۔ ابو بکر چونکا۔ حریرہ چوکیدار کی جانب متوجہ تھی۔ گاڑی دھیرے دھیرے آگے بڑھ گئی۔ چوکیدار مالی کو لے کر آ گیا۔ ابو بکر خوبصورت سے احساسات لے کر پیچھے مڑا، کچن میں جا کر مگ دھو کر رکھا اور پھر واپس پلٹ کر باہر نکلا اور انیکسی کا دروازہ کھول کر ان کے پورشن کی جانب آ گیا۔ چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ خوش آمدید میری زہرہ جبی۔ اس کے قریب رکا۔ حریرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر رخ پھیر لیا۔ کبھی ہنس بھی لیا کرو۔ سر پر ٹھوکر دیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ تیکھی نگاہ ڈالی۔ اس سے ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری محنت ضائع نہیں گئی۔ بی بی مالی چلا گیا ہے، کل آئے گا۔ چوکیدار پلٹ آیا۔ ٹھیک ہے، کل آئے تو اس سے بلوا لینا، لان کی صفائی کروانی ہے، پودوں کی کانٹ جھانٹ اور کچھ نئے پودے بھی منگوانے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ پلٹ آئی۔ ابو بکر دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ لان کی حالت بدل جائے گی، بری تو اب بھی نہیں ہے۔ اب وہ جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم کیسا محسوس کرتی ہو اب؟ میری فکر مت کیا کرو۔ چند پھول ہتھیلی پر رکھ لیے۔ تمہاری فکر نہیں تو فکر مند کر رکھا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ کوئی اور کام نہیں ہے تم کو؟ ہے، دلچسپی سے دیکھا تو جاؤ پھر۔ قطعی لہجہ تھا۔ حریرہ دھیرے سے کہتا جھولے پر بیٹھ گیا۔ میرا ہر راستہ تم سے شروع ہوتا ہے اور تم تک ہی جاتا ہے۔ آج میں تمہیں پروپوز کرتا ہوں، میری زندگی میں آ جاؤ۔ میری پناہ بہت مضبوط ہے، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، تمہارے سوا میرے دل میں کوئی نہیں۔ چند پھول اور اٹھا کر ابو بکر نے اپنی ہتھیلی پر رکھ لیے۔ حریرہ ساکت بیٹھی ہتھیلی پر دھرے پھولوں کو دیکھتی رہی۔ جتنی تکلیف تم اٹھا چکی ہو اس سے زیادہ اذیت میں نے سہی ہے۔ ابو بکر میرا پیچھا چھوڑ دو، میری زندگی، میرا وجود خالی ہے، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مجھے زندگی سے پیار نہیں رہا، بار بار میرے راستے میں مت آؤ۔ میں نے کہا نا، میں نے تم سے تم تک کا سفر طے کرنا ہے۔ میں سکھا سکتا ہوں تمہیں زندگی سے پیار کرنا۔ میں بابا سے تمہاری شکایت کر دوں گی، شاید اس بار خالو اور خالہ کی مرضی ہو۔ ایک پھول اس کی جانب اچھال دیا۔ مگر میری مرضی نہیں ہو سکتی۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ میں مرضی اور فیصلے دونوں بدلنا جانتا ہوں اور چاہتا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم اس بارے میں سوچ لو۔ حریرہ اسے گھورنے لگی۔ ابو بکر چہرہ گھما کر گنگنانے لگا۔ فیصلہ اور اٹل فیصلہ اس کے چہرے پر رقم تھا۔ حریرہ کو غصہ آنے لگا۔ سارے پھول اٹھا کر اس کے چہرے پر دے مارے۔ ارے ارے، کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس نے خود کو بچایا۔ شکریہ شکریہ، اے میری زہرہ جبی۔ پاؤں پٹک کر وہ اٹھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی زرین نے گہری سانس لے کر پردہ چھوڑ دیا۔ کاش آپ نے اتنی جلد بازی نہیں کی ہوتی۔ ابو بکر کو حقیر نہ سمجھا ہوتا تو آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سانحہ نہ ہوتا۔ دلگیر سے انداز میں سوچتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب تو ہمارا منہ ہی نہیں پڑے گا کہ ابو بکر سے کچھ کہیں۔ کتنی ترقی کی ہے اس نے، کتنا کامیاب انسان ہے وہ، اس کے اندر ظرف ہے، دوسروں کی عزت کا احساس ہے۔ واجد میں کیا دیکھا تھا آپ نے؟ وہ تو آپ کے بھائی کی اولاد اور آپ کا خون تھا نا، اور یہ میری غریب بہن کا بیٹا تھا۔ کیسے کرتے آپ نے مجھے کب عزت دی تھی؟ عورت کی آپ کی نظر میں توقیر ہی کیا ہے؟ پوروں سے آنکھیں صاف کرتی وہ بہت زود و رنج ہو رہی تھی۔ ماضی میں جو ہوا بھول جاؤ حریرہ، حال تمہارے ساتھ ہے، حال میں زندہ رہو، تم زندگی کی جانب لوٹ آؤ گی۔ کوئی دھیرے دھیرے سرگوشی کرنے لگا۔ گھاؤ کب پڑتے ہیں بھلا؟ اس کا شکوہ بھی بجا تھا۔ تمہیں خود کو طاقتور بنانا ہے، واجد سے بدلہ لینا ہے۔ ڈاکٹر نیلوفر کا نازیانہ انداز اسے قوت دے رہا تھا۔ سب ٹھیک ہی کہتے ہیں، اب مجھے نئے سرے سے زندگی شروع کرنی ہے، مضبوط، نڈر اور دوسروں کی مدد کرنے والی۔ دل کی کھڑکیاں کھول کر ایک نئی روشنی کو اندر داخل کیا۔ وہ خود کو بہتر اور مضبوط محسوس کرنے لگی تھی۔ اکرام احمد، زرین اور مدیحہ نے اس کے نئے انداز کو، اس کی تبدیلی کو محسوس کیا۔ وہ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس روز تو دونوں کو بہت خوشی ہوئی۔ جب پاپا نے ریشما سے چائے کے لیے کہا تو حریرہ خود بنا کر لے آئی۔ پاپا میں آپ کے لیے بنا کر لاتی ہوں۔ اچھا، وہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ بے حد شکریہ میرا بیٹا، کب تھام لیا۔ کیسی بنی ہے پاپا؟ A1، ریشما سے بھی اچھی۔ وہ ہنستی۔ زرین کا ڈھیروں خون بڑھ گیا۔ تبھی چائے میں حصہ لینے ابو بکر بھی آ گیا۔ کہاں ہوتے ہو آج کل؟ برخوردار، آفس کی مصروفیت، پھر ایک NGO اور جوائن کر لیا ہے۔ کس قسم کی ہے؟ مستحقین کی مدد کی جاتی ہے، ان کے بچوں کو تعلیم میں مدد دی جاتی ہے۔ آپ آئیے گا نا کسی دن؟ ہاں ضرور، میں بھی تمہارا ساتھ دینا چاہوں گا۔
اور انہوں نے جٹ ایک بڑی رقم کا چیک لکھ دیا تھا۔ حریرہ بیٹی ابو بکر کے لیے چائے لا دو، وہ بھی اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی۔ جی، وہ کھڑی ہو گئی۔ خالو چائے تو اچھی بنی ہے نا؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ آف کورس، تم سے بھی زیادہ۔ میں چینی ذرا ٹھیک ٹھاک پیتا ہوں۔ شرارت سے باز نہیں آیا۔ ساتھ میں کچھ میٹھا بھی لے آنا۔ سب ڈبے خالی ہیں، اپنے گھر جا کر پی لیں۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ دیکھ لیں خالہ، جاؤ بیٹا لے آؤ، ایسے نہیں کہتے، یہ بیٹا ہے ہمارا، کتنا خیال رکھتا ہے تمہارے۔ اپنے بھائی تو باہر جا کر باہر کے ہی ہو گئے، سوائے پیسہ کمانے اور پیسہ بھیجنے کے انہیں اور کسی بات کا احساس نہیں ہے۔ بہت ہوا تو قسمت سے کبھی فون کھڑکا لیتے ہیں۔ محبت سے ابو بکر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، اب جاؤ لے کر آ جاؤ چائے۔ ڈپٹنے کے سے انداز میں کہا۔ لحاظ و مروت کے مارے اٹھ گئی، وگرنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ گئے وقتوں کی حریرہ بنے، الٹ دے مارے۔ ایسا مت سوچا کریں خالہ، میرا کون ہے آپ لوگوں کے سوا؟ آپ لوگ مجھے اپنا سمجھتے ہیں تو میں بھی سمجھتا ہوں نا۔ روز محشر مجھے بھی تو امی ابو کو جواب دینا ہوگا کہ اتنی محنت کرنے والے خالہ خالو کی عزت و تکریم میں فرق تو نہیں کیا۔ ادب سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ کتنا غلط سمجھا تھا ابو بکر کو اور کتنا خسارہ اٹھایا تھا، لیکن اب بھی ازالہ ممکن ہے۔ اکرام احمد نے بے حد زود و رنج ہو کر سوچا اور حسرت سے باتیں کرتے ابو بکر کو دیکھا۔ بعض اوقات ہم زندگی میں کتنے غلط فیصلے کر لیتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں تمہاری NGO جوائن کر لوں؟ وہ لان سے گزرنے لگا تو حریرہ راستے میں آ گئی۔ پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ تاکہ میں مصروف ہو جاؤں۔ میری NGO جوائن کر کے مصروف ہونا ہے تو میرے ساتھ ہی مصروف ہو جاؤ۔ شرارت سے ہاتھ اونچا کر کے ٹہنی ہلائی اور عشق کی پیچاں کے کتنے پھول اس کے ارد گرد گرنے لگے۔ میں سنجیدہ ہوں، میں بھی غیر سنجیدہ نہیں ہوں، میں کچھ اور بھی مصروفیت چاہتی ہوں، مثلاً یہ کہ میں لا کرنا چاہتی ہوں، دکھی انسانیت کی خدمت۔ او ہو، زمینی انداز میں ہنسا۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ نگاہ اٹھائی۔ میں بھی بہت دکھی ہوں، خدمت کا بیڑا میری جانب بڑھ کر اٹھانا۔ ابو بکر، اسے غصہ آنے لگا، ایسی بات مت کرو جو میرے اختیار میں نہیں۔ تو میں بے اختیار ہوں نا؟ ایک بار پھر ٹہنی کو ہلایا، کچھ پھول بالوں میں اٹکے چند شانے پر ٹھہر گئے۔ میری NGO ہی نہیں، میرا ساتھ بھی تمہیں مضبوط بنا دے گا، ایک بار میری بن کر تو دیکھو۔ وہ کھل کر کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ اور کر لیتی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لا کے ایڈمیشن میں بھی دیر ہے، میرے دوست نے بھی لینا ہے۔ میرا دوست افضال بتا رہا تھا کہ جب ایڈمیشن ہوں گے تو بتا دوں گا۔ کل تم آفس چلنا، تمہیں اس کام کی تنخواہ ملے گی۔ نہیں، فی الحال میں بے لوث ہو کر یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ ابو بکر کے پینترا بدلنے پر وہ خود ہی رک گئی۔ میں بزنس بھی سیکھنا چاہتی ہوں، یہ تم خالو سے سیکھ لینا۔ اور سنو، تم ڈاکٹر نیلوفر کی جانب کتنے دن ہو گئے نہیں گئی، ضروری ہے کہ میرے ساتھ جاؤ یا میں ہی لے کر جاؤں؟ وہ پھر ہنسا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے نگاہ چرائی۔ دیکھو، خود کو میرا عادی نہیں بناؤ، جب کہ تم میری زندگی میں آنا بھی نہیں چاہتی ہو۔ کل کو میں کوئی خوبصورت شہزادی لے آیا تو بھی تمہیں تکلیف ہوگی۔ تو سنو پلیز، ہیلپ یور سیلف۔ بڑے شاہانہ انداز میں کالر اکڑاتے ہوئے فلسفہ جھاڑا۔ فلسفہ اس کے سر سے گزر گیا۔ ہاں، آنکھوں میں دھند کیوں بھرنے لگی تھی وہ سمجھ نہیں سکی۔ دھیرے سے پلٹ کر وہ اندر چلی گئی اور ابو بکر بآواز بلند گنگنانے لگا، اے میری زہرہ جبیں تجھے معلوم نہیں، تو ابھی تک ہے ہنسی اور میں جواں۔ گزرتے دنوں نے اسے مصروف کر دیا تھا۔ اس مصروفیت میں گاہے بگاہے ابو بکر اپنا احساس دلانا نہیں بھولتا تھا، اپنے ہونے کا احساس، اور حریرہ پہلو بچا کر گزر جاتی۔ ہفتے میں 2 دن بابا کے آفس بھی جاتی تھی۔ وہ اب الحمدللہ بہت ٹھیک تھی۔ اکرام احمد بھی خوش تھے، ان کی مرتی ہوئی بیٹی کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہ ابو بکر کے احسان مند تھے اور اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے تھے۔ بے حد خود غرضانہ سوچ تھی، مگر مجبور تھے، بیٹی کے باپ تھے، اسے ایک بار پھر ساری عمر گھر بٹھا کر نہیں رکھنا تھا، اپنی زیادتیوں کا ازالہ بھی کرنا تھا، اور وہ اسی صورت میں ممکن تھا۔ یہ صورت تو ابو بکر بھی چاہتا تھا، اس کے اتوار انداز سے ظاہر تھا، بس وقت کا انتظار تھا۔ زرین تو اندر تک مسرور رہتی تھی، حریرہ ہنستی بھی تھی، ان سے باتیں بھی کرتی تھی۔ وہ دن بہت خوبصورت ہوتا جب وہ کچھ فرمائش بھی کر ڈالتی۔ مدیحہ بھی اکثر اس کے ساتھ ٹائم گزارتی، کبھی اسے بلوا لیتی۔ آریان میں اس کا دل لگ جاتا تھا، ننھا منھا آریان اس کی ساری تھکن سمیٹ لیتا تھا۔ لان کی حالت بدلنے لگی تھی، نئے پھول پودے لہلہانے لگے۔ وہ اپنے جھولے پر بیٹھی ان سب کو دیکھے جا رہی تھی، اسے اندر تک خوشی محسوس ہوتی، وہ ایک نارمل زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی۔ لا کے ایڈمیشن میں چند دن تھے کہ زندگی ایک بار پھر سے سکنے لگی۔ کیا؟ ابو بکر سناٹے میں آ گیا۔ زرین بے ہوش پڑی تھی۔ اکرام احمد حواس باختہ ڈاکٹر کو فون کر رہے تھے۔ مدیحہ بھاگی چلی آئی تھی، ریشمہ زرین کی ہتھیلیاں مسل رہی تھی اور ابو بکر ادھر ادھر باہر بھاگ رہا تھا۔ ابھی گھر آیا تو چوکیدار نے بتایا کہ حریرہ بی بی اغوا ہو گئی ہیں اور گھر کے گیٹ کے آگے سے کالی گاڑی میں۔ تم کہاں تھے؟
میں تو جی گیٹ کھولنے آیا تھا، ذرا سی دیر ہو گئی تھی۔ بی بی کی گاڑی گیٹ پر کھڑی تھی، جیسے وہ اندر آنے کے لیے کھڑی کرتی تھی۔ ہارن بجایا تو میں باہر ہی آ رہا تھا کہ زوردار چیخ سنائی دی۔ گیٹ کھولا تو بی بی نہیں تھی اور آخری موڑ سے گاڑی مڑ رہی تھی۔ یا اللہ، اندھیرے میں کہاں تیر چلائے۔ بائک لے کر نکلا، ادھر ادھر گیا، آفس آیا، کوئی دوستی دشمنی نہیں، پھر بائک روک کر کھڑا ہوا۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی، یہ ضرور واجد ہے۔ واجد پاکستان آیا ہے اور اس پر پھر پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ ابوبکر حریرہ کے دکھ کے احساس سے پاگل ہونے لگا۔ اب تمہیں نہیں بخشوں گا۔ مٹھیاں بھیج گئی۔ اگر حریرہ کو کچھ ہوا، بڑی دعاؤں اور منتوں سے زندگی کی جانب لایا ہوں۔ واجد، اب تم اپنی زندگی کی خیر مناؤ۔ کیا؟ اکرام احمد کے سن ہو کر ہوش اڑ گئے۔ جی خالو، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، این جی او بھی قائم ہوئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، واجد نے ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس کو تو اب میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بھلے میرا خون سہی، مگر اس سے انتقام لوں گا۔ وہ ڈی ایس پی انوار علی کا نمبر ملانے لگے۔ اب اس سے بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اسے وہاں چل کر بلوا لیجیے گا، پہلے کنفرم کرنے تو چلیں۔ چلو۔ گاڑی کی چابیاں اٹھا لی، مدیحہ کو ماں کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ دونوں نکل گئے۔ واجد، میں تجھ سے اپنی بیٹی کے ایک ایک دکھ کا حساب لوں گا۔ ان کی کن پٹی میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی۔ گاڑی انہوں نے بھائی کے گھر کے آگے روک دی۔ پوری کوٹری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، چوکیدار بھی غائب تھا۔ بیل بجاتے رہے مگر جواب نہ دارد۔ دونوں کا ماتھا ٹھنکا۔ اگر واجد یہاں نہیں آیا تو پھر حریرہ کو کس نے اغوا کیا ہے؟ نہیں خالو، وہی ہے اور کوئی نہیں۔ یہ ضرور یہاں آئے گا۔ بے ہوش کر کے وہ حریرہ کو کہیں بھی نہیں لے جا سکتا۔ ابوبکر بضد تھا، کس سے اس کے بارے میں پوچھیں؟ وہ پیشانی مسلنے لگے۔ اتنے میں ڈی ایس پی کا فون آ گیا تھا۔ ابوبکر اپنے ذرائع استعمال کرنے لگا، اکرام احمد اپنے ذرائع۔ رات سے صبح ہو گئی، ایک دن گزر گیا۔ واجد کی کوٹھی پر پہرا لگا دیا تھا۔ دن 4 بجے ابوبکر کا فون بجا۔ سر، کوٹھی کا گیٹ کھول کر ایک گاڑی ابھی اندر گئی ہے۔ اوکے، تم نظر رکھو، باہر جائے تو پیچھا کرنا، میں پہنچ رہا ہوں۔ جی۔ فون بند ہو گیا۔ خجلت بھرے انداز میں وہ دل سے حریرہ کی خیریت کی دعا مانگتا نکلا۔ کوٹھی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فون بجا۔ سر، میں گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوں، گاڑی میں کچھ سامان ہے، گیٹ اندر سے بند ہوا ہے۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ سر میں، رشید اسے راستہ بتانے لگا۔ ابوبکر ڈی ایس پی کو فون کر کے محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا کہ اسے رشید کی بائک نظر آ گئی۔ اپنی گاڑی آہستہ کر کے اس سے پوچھا۔ آگے والی گاڑی ایک روڈ پر مڑ کر ایک بنگلے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ہارن بجا کر گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ گیٹ بند ہو گیا۔ ابوبکر کو پتنگے لگے ہوئے تھے، یقین ہو گیا تھا کہ واجد ہی تھا۔ ان کے گھر اور کون داخل ہو سکتا ہے؟ تبھی ڈی ایس پی انوار احمد موبائل کے ساتھ آ گئے، بنگلے کو آگے پیچھے سے گھیر لیا۔ وہ سمپل فورس کو بھی ساتھ لائے تھے۔ باہر سے کود کر اندر سے گیٹ کھول دیا۔ دونوں گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں۔ پولیس ادھر ادھر اشارے پر پھیل گئی۔ ابوبکر اندر داخل ہونے لگا کہ اندر سے واجد تیز تیز بولتا باہر نکلا۔ بس میں نکل رہا ہوں، سالی بے ہوش ہے، ابھی تک ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں۔ چند منٹ روک کر اس کی بات سنی۔ ایسا کر، پیمنٹ کر اور بے ہوش کو لے جا، ہوش میں آ گئی تو فساد کرے گی۔ پھر چند منٹ رکا۔ ہاں، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے۔ سالی بہت اچل رہی تھی، سر اور منہ سے خون بھی نکل رہا تھا۔ اس کا باپ بھی دم نہیں مار سکتا یار، انہیں مجھ پہ ذرا بھی شک نہیں ہے کہ میں پاکستان آ سکتا ہوں۔ کوٹھی خالی پڑی ہے، 1 ہفتے کے لیے میں نے یہ کوٹھی لے لی تھی۔ وہ ادھر ہی رک گیا تھا۔ ڈی ایس پی نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا، دونوں سائیڈ میں تھے۔ بولتے ہوئے واجد احتیاط نہیں کر رہا تھا۔ ابوبکر پیچ و تاب کھا رہا تھا، اس کا خدشہ درست تھا، اس بار وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ تو کیوں ڈر رہا ہے؟ چل، میں ایئرپورٹ پہنچ رہا ہوں اسے لے کر، اپنی بیوی کی حیثیت سے۔ نکاح نامہ ہے میرے پاس۔ دوسری جانب کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ وہ جب تک طلاق نامہ لے کر پہنچیں گے، ہمارے جہاز ہواؤں میں بلند ہو چکا ہوگا۔ میں واپسی کے ٹکٹ ساتھ لے کر آیا تھا، میں تو ادھر ہی کام ختم کر دیتا اگر اس کا کزن نہ آ جاتا۔ پھر رکا۔ نہیں یار، دام کھرے، بالکل کرارے نوٹ لوں گا۔ ابوبکر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیسا ننگ خاندان تھا، اپنے خاندان کی عزت بیچ رہا تھا۔ تف تھا اس پر، ساری عمر اب جیل کی چکی کاٹے گا۔ چل ٹھیک ہے، میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا، ٹکٹ کنفرم کروا لیا ہے، رات 9 بجے کی فلائٹ ہے۔ ابوبکر کی آنکھوں میں لہو سمٹ آیا۔ فون بند ہو گیا، سارا پروگرام پتہ چل گیا تھا۔ ڈی ایس پی کے پیچھے ابوبکر بھی آگے بڑھا۔ واجد جو سرور میں باہر نکل رہا تھا ٹھٹک گیا، اس کے گمان میں نہیں تھا کہ یوں کفن سے اس کے پاؤں کی زنجیر بنے گا۔ ڈی ایس پی نے آدمیوں کی مدد سے اسے حراست میں لیا۔ ابوبکر اندر بھاگا، کمرہ کمرہ دیکھا، وہ بدحواس ہو رہا تھا۔ اوپر کے آخری کمرے میں اسے بیڈ پر حریرہ مل گئی۔ وہ بے ہوش تھی، سر سے خون رس رہا تھا، منہ کے قریب خون جم گیا تھا، سانس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حریرہ، حریرہ، اسے جھنجھوڑا، وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ منہ پر پانی کا چھڑکا، چہرہ صاف کیا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔
نازک سے وجود کو باہوں میں بھر کر وہ باہر بھاگا۔ میرا خیال ہے اسے زیادہ ڈوز دی گئی ہے، اس کی سانس نارمل نہیں ہے۔ گھبراتے ہوئے اس نے ڈی ایس پی کو بتایا۔ انہوں نے گاڑی کا بیک ڈور کھول دیا، ساتھ ہی اشارے سے ایک لیڈی کانسٹیبل کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابوبکر اور حریرہ کو دیکھ کر واجد انگریزی میں گالیاں دے رہا تھا۔ ابوبکر گاڑی باہر نکال لے گیا۔ پولیس کی گاڑی واجد کو تھانے کی جانب لے جا رہی تھی۔ زرین آنکھیں کھولو، حریرہ مل گئی ہے، اسے واجد نے اغوا کیا تھا۔ اکرام احمد زرین کے منہ پر پانی ڈال رہے تھے۔ بڑی نکات سے انہوں نے آنکھیں کھولی۔ حریرہ میری بیٹی، میری بھی بیٹی، ہماری بیٹی ٹھیک ہے، تم حوصلہ کرو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ انہیں مدیحہ کے حوالے کر کے تیزی سے باہر نکل گیا۔ کیا ڈال سے اکرام احمد اسپتال میں پہنچ کر بینچ پر گر سے گئے۔ اسے بہت اذیت دی گئی ہے، مارا گیا ہے، بھاری مقدار میں نشہ دیا گیا ہے تاکہ وہ بے ہوش رہے۔ اسے واجد نے کسی اوباش کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ سودا پورا کرنے وہ ادھر آیا تھا، حریرہ کو اغوا کر کے واپس لے جانا چاہتا تھا۔ ابوبکر نے مشتعل سے انداز میں اکرام احمد کو بتایا، تو فیننگ انسانیت تجھ پر، تجھ میں 4 چوٹ کی مار لگاؤں گا، رذیل انسان۔ میری بیٹی حریرہ کیسی ہے؟ آئی سی یو میں ہے، ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں۔ ابوبکر کا چہرہ فک ہو رہا تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ حریرہ کو کس مشکل سے زندگی کی جانب لایا تھا، اس کا ہنستا چہرہ، چمکتی آنکھیں، ایک بار پھر، اے میرے اللہ، وہ کر رہا، بس اب اور نہیں، اس کے دکھوں کی صبح کر دے، اس کی زندگی سے شام غم نکال دے، اسے اس تکلیف سے نکال دے۔ اونچا لمبا مضبوط ابوبکر ریلنگ پر سر جھکا کر رو دیا۔ وہ مستقل بے ہوش تھی اور ڈاکٹر پر امید نہیں تھے۔ بے دم سی حریرہ ابوبکر کی جان نکال رہی تھی۔ اٹھو، آنکھیں کھولو، اب میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں پڑنے دوں گا، خود سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھوں گا، کبھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑوں۔ آنکھیں کھول دو، مجھے زندگی دے دو۔ ذرا سی جھری سے دیکھتا ابوبکر اندر ہی اندر سسک رہا تھا۔ ڈاکٹر نیلوفر نے سنا تو ساکت رہ گئی۔ بس دعا کرے، اس نازک سی چھوٹی سی پیاری لڑکی کے لیے تو ہمیشہ ہی دعا گو رہتی تھی۔ 2 دن بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ ابوبکر، اکرام احمد اور روتی ہوئی زرین سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں نکاہت اور چہرے پر زردی تھی، ٹکر چھت کو دیکھ رہی تھی، پھر آنکھیں موند لی۔ حریرہ بیٹا آنکھیں کھولو، میں تمہارا پاپا۔ اکرام احمد نے اس کی پیشانی چوم لی۔ خوف و ہراس اس کے اندر ٹھہر گیا تھا، اس کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں۔ یہ کسی شدید خوف کے آثار میں ہے، ڈاکٹر انہیں بتا رہے تھے۔ خوف و دہشت انہیں آنکھیں کھولنے نہیں دے رہے۔ جب یہ بے ہوش ہوئی تو کیا ہوا تھا، ڈاکٹر پوچھ رہے تھے۔ اکرام احمد نے ڈاکٹرز کا پینل بلوا لیا تھا، انہیں بیٹی کی زندگی عزیز تھی۔ ابوبکر انہیں کیس ہسٹری بتانے لگے۔ اوہ ویری سیڈ، تأسف بھرا انداز تھا۔ ابوبکر اس کے بیڈ کنارے کھڑا اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔ دہشت کے جانے کون سے لمحے میں تھی کہ یکدم ہی بازو پٹھا، مٹھی بند، ہتھیلیاں منہ کی جانب کھینچی، سر ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ بازو میں لگی سرنج نے بازو لہو لہان کر دیا۔ نرس سسٹر، آگے بڑھتے ہوئے ابوبکر چیخا۔ باہر جاتی ہوئی نرس پلٹ آئی۔ پلیز دیکھیں اسے، اس نے بازو تھام لیا۔ حریرہ اپنا سر پٹک رہی تھی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، جانے دو، مجھے زندہ رہنا ہے، مجھے زندہ رہنا ہے، اپنے لیے، ماما کے لیے۔ جاؤ، چلے جاؤ، چھوڑ دو۔ اس کی آواز دم توڑتی ہوئی پھر بلند ہوئی، پھر آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی۔ دوسری سسٹر نے ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ یہ خوش آئند بات ہے، یہ بولی ہے، انشاءاللہ انہیں جلد ہی ہوش آ جائے گا، انہیں بھرپور توجہ کی ضرورت ہے، جو انہیں جگائے بتائے، خوف کے اثار سے باہر نکالے، وگرنہ یہ آنکھیں نہیں کھولے گی۔ ڈاکٹر اسے چیک کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ توجہ، اندر ہی اندر ابوبکر کے آنسو گرنے لگے۔ اس کی تو پوری زندگی اس پر نثار تھی۔ کوئی بھی آتا بے دم سی پڑی رہتی، اشکبار سی زرین دم کیے جاتی، دعائیں مانگی جاتی، مدیحہ پیار کرتی، سہلاتی اٹھاتی۔ اکرام احمد نے واجد کو جیل کروا دی تھی، بیٹی کو حبس بیجا میں رکھنے کے جرم میں، ظلم و زیادتی، مار کٹائی، زبردستی، نشہ دینے کے جرم میں کتنی ہی دفعات لگا دی تھی۔ وہ مرغ بسمل کی مانند تڑپ رہا تھا، سارے حساب کس بل کے ساتھ نکال لیے تھے۔ حریرہ ان کی پیاری بیٹی تھی، پیارے بھائی کو اس لیے نہیں دی تھی کہ اس پر زندگی تنگ کر دے، اسے زندہ درگور کر دے۔ بار نہیں، اس بار قطعی واجد کو معاف نہیں کرنا تھا۔ بیوی کی نظر میں برے بنے، حالانکہ اس نے کتنا منع کیا تھا۔ اس رشتے سے انہیں ابوبکر پسند تھا، پسند تو انہیں بھی تھا، مگر سوال بھائی کا تھا۔ کیسے 7 سمندر سے آئے بھائی کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے۔ اندر ہی اندر ابوبکر سے شرمندہ ہوتے تھے، مگر اب نہیں، اب بھائی کو بھی دیکھ لیں گے اور واجد کو بھی۔ یہ احساس ہی سہانے روح تھا۔ وہ ننگ انسانیت ان کی بیٹی کو بیچنا چاہتا تھا، اگر ایسا کر گزرتا تو ان کے پاس کیا رہ جاتا، کہاں ڈھونڈتے، ہاتھ ملتے۔ صد شکر ابوبکر کا جس نے ایک بار پھر حریرہ کو بچا لیا۔ وہ تو شروع سے حریرہ کا مستحق تھا اور وہ شروع سے ہی اس کے ساتھ ناانصافی کرتے آئے تھے۔ اب نہیں، اگر بیٹی کے لیے جھکنا بھی پڑا تو جھک جاتے، ابوبکر کو منا لیتے۔ ابوبکر سے زیادہ ان کی بیٹی کی کوئی حفاظت کر سکتا تھا، نہ تحفظ دے سکتا تھا۔ ہے مجھے خدا کا جو آسرا
نہیں میں نے کوئی گلہ کیا، میں بتاؤں کہ مجھے کیا ملے؟ مجھے صبر کا ہی صلہ ملے۔ ابوبکر ایک ٹک حریرہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں وہ کس طرح سے کروں بیاں جو کیے گئے ہیں ستم یہاں؟ سنے کون میری یہ داستاں، کوئی ہم نشیں ہے نارازداں۔ آنکھیں کھولو حریرہ، دھیرے سے اس کے بال سہلائے۔ میں ہوں تمہارے پاس، اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، اب کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ کھولو آنکھیں۔ اور حریرہ نے آنکھیں کھول دیں۔ ابوبکر قریب آ گیا۔ ایک دم خالی آنکھوں سے وہ ابوبکر کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ابوبکر نے خراشوں بھرا بازو تھام لیا۔ میں مرتی کیوں نہیں ہوں؟ آنسو ٹوٹنے لگے۔ کس عذاب کی سزا ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ وہ اب نہیں آئے گا، پھر اس کی سانس پھولنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی، نکاہت بے انتہا تھی۔ بولو۔ ابوبکر نے بیٹھ کر سرہانہ اونچا کیا، اس کے پیچھے تکیہ لگا کر اس کو پانی پلایا۔ وہ بے دم ہو رہی تھی۔ حوصلہ رکھو، ہوش کرو، وہ اب جیل میں ہے، اب کبھی نہیں نکل سکتا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، وہ پھر آ جائے گا، لے جائے گا، یوں ہی گھسیٹتا ہوا، نوچتا ہوا، مارتا ہوا۔ وہ بل بل رو رہی تھی، گھٹی گھٹی چیخوں سے نیم جاں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نیلوفر دیکھنے آئیں تو انہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ماضی کو بھول جاؤ، ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی تو پھر سے میں ہی کیوں؟ آنسو رخساروں پر پھسلنے لگے۔ ایک اور بار پھر سے وہی اذیت، وہی دکھ، وہی تکلیف۔ انہوں نے حریرہ کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب دھیرے دھیرے وہ بہتر ہو رہی تھی، مگر چپ، خاموش، گمسم سی، ہر چیز کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ زرین اسے دیکھ کر روئے جاتی۔ یہ ایک ایسا دکھ تھا جو پلٹ پلٹ کر آ رہا تھا۔ دیکھ لیا اپنی منمانی، اپنی ضد کا انجام، مر رہی ہے میری بچی۔ اس روز وہ اکرام احمد کے آگے بپھر اٹھیں۔ آج تک حرف شکایت زبان پر نہ لائی تھیں۔ حریرہ کا دکھ مجھے بھی ہے، میں سزا دلوا رہا ہوں واجد کو۔ دھیرے سے انہوں نے بیوی کو ساتھ لگا لیا۔ کیا فائدہ؟ میری بیٹی تو وہ دلگیر تھی۔ آنسوؤں نے ان کی آنکھوں کو بھی بھگو دیا۔ مجھے معاف کر دو زرین، میں نے بہت ظلم کیا اس پر، اور تم پر بھی۔ کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ایسی معافی کا جو اولاد کو بے موت مار دے، اس کی زندگی سے خوشیوں کا رس کشید کر لے؟ کس مشکل سے وہ زندگی کی جانب لوٹی تھی۔ انشاءاللہ ایک بار پھر وہ زندگی کی جانب لوٹے گی، پہلے جیسی ہو گئی، تم دیکھنا۔ یقین دلایا اور وہ سر ہلاتے ہوئے آنچل سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ وہ گھر آ چکی تھی۔ ابوبکر کمرے میں داخل ہوا۔ حریرہ اپنے بیڈ کے کونے میں سمٹی کراؤن سے ٹیک لگائے کھلے دریچے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کئی پل رک کر اسے دیکھتا رہا، پھر کھنکار کے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ یہ کیا تم ایک کمرے میں سمٹ کر بیٹھ گئی ہو؟ باہر نکلا کرو، خالہ جان کے ساتھ باتیں کیا کرو۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر وہ دوبارہ سے باہر دیکھنے لگی۔ ارے! کشن اٹھا کر اس پر پھینکا۔ تم سے کہہ رہا ہوں، فائدہ؟ میں کیوں باہر نکلوں، کیوں کچھ سوچوں، تاکہ پھر وہ آ جائے، پھر سے وحشی بن جائے، پھر سے مجھے حریرہ اب ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا، ہمیشہ ہی ایسا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، تم کہتے ہو دے دی۔ وہ کہتا ہے کہ زبردستی طلاق نہیں ہوتی، تم اب بھی میری بیوی ہو۔ وحشت بھرے انداز میں وہ بول رہی تھی۔ ہمارے پاس ثبوت ہے۔ وہ کسی ثبوت کو نہیں مانتا۔ سر جھٹکا۔ بس تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جینا مرنا میرا مسئلہ ہے۔ نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ بھلا کیوں؟ پھاڑ کھانے والے انداز تھا۔ واجب جیل میں بند ہے، اطلاع دی۔ خالو نے اس پر کئی مقدمات ڈال دیے ہیں، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، آ جائے گا باہر۔ وہ خوفزدہ تھی۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، مگر میں تو ہوں نا، مجھے نہیں کچھ جاننا، کچھ نہیں سننا۔ جاؤ تم۔ جا رہا ہوں، NGO میں تمہاری سیٹ تمہاری منتظر ہے، کسی اور کو دے دو۔ تمہاری وکالت، پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ چیخی۔ جا رہا ہوں، خود کو کمزور ثابت مت کرو، تم بہت مضبوط ہو، تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ حریرہ نے بچوں کی طرح کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ابوبکر ہنستا ہوا کشن اس پر اچھال کر باہر نکل گیا۔ واجد کے باپ ظہیر کا فون آیا تھا۔ واجد کو چھوڑ دیں، میں اسے بلوا لیتا ہوں۔ اکرام احمد کو پتنگے لگ گئے۔ آ گیا خیال بات کرنے کا۔ کون ہوں میں؟ اس سے غلطی ہوئی ہے اکرام بھائی، معاف کر دیں۔ غلطی نہیں، غلطی پر غلطی ہوئی ہے۔ دیدہ دلیری دیکھو، سودا طے کر رہا تھا میری بیٹی کا، میرے خاندان کا کیسی تربیت کی ہے اس کی۔ یہ انسانیت ہے کوئی؟ توف ہے تم پر اور تمہاری اولاد پر۔ اکرام احمد جو منہ میں آیا بولتے چلے گئے۔ آخر میں فون ہی بند کر دیا۔ ڈاکٹر نیلوفر کو حریرہ بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت پوچھنے آئیں تو ایک بار پھر اسے کلینک آنے کے لیے کہا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے کہیں آنا جانا نہیں ہے، یہ میری جنت ہے، یہ میری تنہائی، مجھے یہاں جینے دیں۔ ایسے کب تک رہو گی تم؟ اکیلا آدمی بے موت مر جاتا ہے، باہر بھی تو موت ہی ہے، شوقی اور دکھی انداز میں کہا۔ اس کمرے سے تو باہر نکلو، شاید اب کبھی نہ نکل سکوں، اپنی وجہ سے تم کتنے لوگوں کو دکھ دو گی۔ میں، اس کا لہجہ بھرا گیا، اور میں کیا کروں؟ قوت برداشت ختم ہو گئی ہے میری، میرے اختیار میں بس یہی ہے۔ آنسو رخساروں پر پھسلنے لگے۔ تم اتنی کمزور نہیں ہو حریرہ، بہت بہادر ہو۔
ڈال بنو سب کی، اپنی ماما کو دیکھو پاپا کے لیے۔ حریرہ چپ چاپ سنتی رہی، زخم سلاتی رہی۔ زندگی پر سے اعتبار بالکل ختم ہو گیا تھا، اب کہ حد سے زیادہ ریزہ ریزہ ہوئی تھی۔ کیسے جڑتی، کیسے جڑے گی؟ باہر نکلنا، آفس کے کام، پاپا کے ساتھ جانا، سب ختم تھا۔ بس ایک چپ تھی جو ہر سو حصار میں لیے رہتی۔ زرین زبردستی اس کے ساتھ بولتی اور اس کی حالت دیکھ دیکھ کر چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ کیسی بد نصیب بیٹی تھی ان کی۔ ایک ابوبکر تھا جو زبردستی اس کے ساتھ بات کرتا، لان میں لے جاتا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا، بلواتا۔ حریرہ کے چہرے پر ناگواری کے بل رہتے۔ تھوڑا عرصہ اور برداشت کر لو، پھر تو میں چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جہاں میری مرضی۔ کیوں جا رہے ہو ابوبکر؟ ذرا سا وہ قریب آئی، اس کے انداز میں بے ساختگی تھی۔ اس لیے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں رہی، تم میری دوست ہو، میں تمہیں ہر حال میں خوش مطمئن اور مکمل دیکھنا چاہتا ہوں، مگر تم اب ایسا نہیں چاہتی ہو۔ گریز کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے وہ اپنا کام کرتا رہا۔ حریرہ چپ ہو گئی۔ مگر میں دوا تو لے رہی ہوں نا، معصومیت سے کہا۔ ہاں مگر زندگی کی جانب نہیں لوٹ رہی۔ وہی تنہائی، خاموشی اور عدم بیزاری۔ میرا دل نہیں چاہتا، ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ وہ آئے گا، مجھے لے جائے گا۔ مجھ سے خالو اور خالہ کا تفکر نہیں دیکھا جاتا۔ اس نے ایک بار پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جب سب حق ختم ہو گئے تھے تو پھر کیوں اس نے مجھے زخم خوردہ کیا؟ واجد ایک نفسیاتی مریض ہے، اس کی نظر میں عورت حقیر ہے، ماں بہن بیٹی کے رشتے نہیں ملے اسے، بچپن سے بورڈنگ میں رہا ہے، ان رشتوں کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ ہماری غلطی تھی کہ اسے کھلا چھوڑ آئے، مگر اب نہیں۔ وہ ایک وحشی درندہ بن چکا ہے جسے مذہبی عقائد و ضوابط کا بھی نہیں پتہ۔ اب یا تو اس کا علاج ہوگا یا پھر وہ سزا کاٹے گا۔ ابوبکر نے سر جھکائے بیٹھی حریرہ کو دیکھا جو ہاتھ کی لکیروں میں الجھی ہوئی تھی۔ جو کچھ ہو چکا ہم اسے بدل نہیں سکتے، آئندہ کے لیے تو یہ احتیاط لازم ہے۔ اب تمہاری زندگی میں واجد نام کے کسی شخص کا دخل نہیں ہوگا، وہ خود تم سے آ کر معافی مانگے گا۔ ابوبکر نرم آواز میں نازشانہ انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ جانا تو مجھے پہلے بھی تھا، مگر اپنے ایک دوست کی وجہ سے رک گیا۔ اب پھر جا رہا ہوں، مجھے شادی بھی کرنی ہے، اپنا گھر بھی بسانا ہے، کوئی اچھی سی لڑکی دیکھنا میرے لیے۔ دھیرے سے کہہ کر وہ چلا گیا تھا اور حریرہ خالی ذہن بیٹھی رہ گئی۔ ارد گرد عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ ابوبکر چلا جائے گا تو میں کیا کروں گی؟ ایک خوف تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کشن اٹھا کر اس نے گود میں رکھا اور سمٹ کر اسے آس بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ احساس اس سہانے روح تھا کہ وہ چلا جائے گا۔ صبح تک وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ زرین اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ ماما، بڑے کرب سے پکارا۔ کیا ہوا بیٹا؟ بال سنوارتے ہوئے اس پر جھکی۔ ماما، ابوبکر کو روک لیں، اس سے کہیں کہیں مت جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ہر کام کروں گی، بچوں کی طرح اس نے کہا۔ ان کی گود میں منہ چھپا لیا۔ ماما، وہ پھر آ گیا تو کیا ہوگا؟ مجھے کون بچائے گا؟ تمہیں خود حریرہ اکرام احمد بچائے گی، دوسروں پر اکتفا مت کرو۔ ابوبکر اندر آ گیا تھا۔ حریرہ چونک گئی۔ تم کہاں جا رہے ہو ابوبکر؟ زرین نے پریشانی سے دیکھا۔ ایک کورس کے سلسلے میں جا رہا ہوں، دیکھیں کتنا عرصہ لگتا ہے، اور خالہ میں ہمیشہ تو ادھر نہیں رہ سکتا نا، میرا فلیٹ بن گیا ہے۔ ابوبکر بیٹا، وہ روحانسی ہونے لگی۔ آتا جاتا رہوں گا۔ بخار کیسے ہو گیا؟ ریشما بتا رہی تھی ابھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چھوا۔ خالہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا، یا ڈاکٹر زینب کو ادھر ہی بلوا لیں، میں جا رہا ہوں، دھیرے سے کہا اور پلٹ گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر ایک دم سے اٹھی وہ مڑے بغیر نکل گیا۔ بے دم سی ہو کر وہ تکیے پر گر گئی۔ دل، وجود و ذہن، کمرہ، ہر چیز خالی ہونے لگی۔ آنسو بہہ نکلے۔ زرین بھی اچانک اس کے جانے کا سن کر سن سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ گھر، سب لوگ اس کے عادی ہو گئے تھے، بہت خیال رکھتا تھا ہر فرد کا، ہر دکھ کا، ہر تکلیف پریشانی کا علاج تھا اس کے پاس، سب کے دل کی بات جان لیتا تھا۔ وہ چلا جائے گا ماما، وہ چلا جائے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مت جاؤ ابوبکر بیٹا، اگر جانا ہی ہے تو واپس آ جانا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس سے کہا۔ جانا تو ہے نا خالہ، میرا فلیٹ خالی ہے، مجھے شادی بھی کرنی ہے، آپ سے مجھے گلہ ہے، آپ نے مجھے ماں کی محبت تو دی، چاہت بھی دی، خیال دھیان سب کیا تھا، ممتا بھی دی، بس میری شادی کا ہی نہیں سوچا۔ اب یہ فیصلہ مجھے خود کرنا ہے خالہ، اس لیے میرا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا۔ زرین اکرام اسے دیکھے گئی۔ بالکل ٹھیک گلہ شکوہ کر رہا تھا وہ۔ تم میری مجبوری جانتے ہو بیٹا، اور میں تمہاری مرضی، مگر تمہارے خالو کی مرضی نہیں تھی، انہوں نے منمانی کر کے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، پھر بھی تم نے ہمارا بھی بہت خیال رکھا، ہمت ہی نہیں ہوئی کہ تم سے کہتی شادی کر لو۔ دھیرے سے نگاہ جھکا کر انہوں نے کہا۔ خالہ، میں قسمت پر شاکر رہتا ہوں، مگر مجھے گھر بھی تو بسانا ہے نا، کب تک اکیلا رہوں گا؟ کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ ہم تمہاری شادی کریں گے، حق ہے تمہارا یہ۔ جی لڑکی دیکھی ہے، جلد آپ کو بتا دوں گا۔ پانی کا گلاس اٹھایا۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری دلہن لاؤں گی۔ وہ بے انتہا خوش ہوئیں۔ ابوبکر مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ چلا جائے گا، اس کی زندگی ویران بنجر ہو جائے گی،
یہ احساس ہی اسے مار رہا تھا۔ وہ بہت عادی ہو گئی تھی، بچپن سے اس کا ساتھ تھا، ہر موقع دکھ تکلیف میں اس نے ساتھ دیا تھا، بے لوث ہو کر آج تک نبھا رہا تھا۔ اس کے ہر غم کا علاج ابوبکر ہی تھا۔ وہ چلا جائے گا، وہی اس کا دوست و رہنما، اس کا مونس و غمخوار تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر پھر رہی تھی، بار بار پانی پی رہی تھی، پیاس تھی کہ بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ لان میں نکل آئی، ہر سو اندھیرا تھا، سرما کا چاند جانے کہاں جا چھپا تھا۔ سردی کی لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ننگے پاؤں گھاس پر پھرتی رہی، قرار نہ ملا اپنے غمخوار کو کیسے روکے۔ اس کی تمام شرطیں مان لے، ہاں مان لے گی، سوکھے پتوں کو ہاتھ میں لے کر مسئلہ۔ وہ وکیل بھی بنے گی، دوبارہ سے پاپا کا آفس بھی جوائن کرے گی، NGO بھی جائے گی، اور وہ سب کام کرے گی۔ اس نے اپنے آپ کو خود حوصلہ دیا۔ وہ ابوبکر کو روک لے گی۔ سر اٹھا کر رینکسی کے اوپر والے پورشن کو دیکھا جہاں اندھیرا، سناٹا اور گہری خاموشی تھی۔ صبح صبح بات کرے گی، ابھی نہیں گیا ہوگا۔ عجیب بے چینی تھی جس نے جسم و جاں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دھیرے سے پاؤں سمیٹ کر جھولے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی لہر وجود میں اترنے لگی۔ کبھی اجڑی شاموں کو دیکھتا، کبھی سوئی صبحوں میں گھومتا، کبھی بھیگی آنکھوں سے جاگنا، کبھی بیتے لمحوں کو سوچنا۔ مگر ایک پل ہے امید کا، ہے مجھے خدا کا جو آسرا۔ نہیں میں نے کوئی گلہ کیا، میں بتاؤں کہ مجھے کیا ملا۔ مجھے صبر کا ہی صلہ ملے، کسی آزردگی کا صلہ ملے، جو میرا ہے وہ مجھ سے آ ملے، کہ میری ذات ذرے بے نشاں۔ دھیمے سروں میں نظم کے بول کہیں دور سے کان میں پڑے، سننے والے کے ساتھ وہ بھی سنے گی۔ پھر جانے کب سو گئی۔ صبح اسے یوں جھولے پر سویا دیکھ کر زرین کانپ گئی۔ حریرہ بیٹا یہاں۔ ماما وہ ابوبکر کا انتظار کر رہی تھی، وہ چلا نہ جائے، اسے روکنا تھا نا۔ معصومیت سے انہیں دیکھا۔ ہم نے اس کا دل توڑا ہے، رک بھی جائے گا تو کیا فائدہ، جانا تو اس نے ہی ہے نا۔ پیار سے بال سنوارے۔ وہ 2 ہفتوں کے لیے اسلام آباد گیا ہے، آ جائے گا، پھر جرمنی جائے گا 1 سال کے لیے۔ وہ چلا بھی گیا، بتایا بھی نہیں۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ بتایا تو تھا کل، مگر آج کا تو نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے اس بے قراری پر نگاہ چرا لی۔ چلو اندر چلو، ابھی بخار کی کمزوری گئی نہیں ہے، تم پھر یہاں آ کر پڑ گئی ہو، طبیعت خراب ہو گئی تو۔ دھیرے سے اٹھا کر وہ اسے اندر لے آئیں، اور وہ مڑ مڑ کر رینکسی کی جانب دیکھتی رہی۔ اکرام احمد نے چونک کر سنجیدہ بیٹھی زرین کو دیکھا۔ وہ بات مکمل کر چکی تھیں۔ ابوبکر کا پروگرام، شادی کا ارادہ بتا دیا تھا۔ وہ تو کیا سوچ رہے تھے، ابوبکر کے آگے جھکیں گے، خود کہیں گے ان کی بیٹی کا ساتھ قبول کر لو۔ اس کے بہت احسان مند ہیں وہ، مگر ان کے کندھے جھک گئے۔ وہ ٹھیک کر رہا ہے، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ان کا دل بھی دکھ کے بوجھ سے بوجھل ہونے لگا۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کفارہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ ایک گہری سانس لے کر چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ کتنی بار رینکسی کی سیڑھیاں چڑھتی، کتنی بار اترتی، کافی دیر تک ادھر ہی ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی۔ اس کے پاس سمسم کا ورد نہیں تھا تاکہ تالا کھول جاتا، اندر جا کر ابوبکر سے مل لیتی، اس سے بات کرتی، اسے روک لیتی۔ آنکھوں میں انتظار ساکت ہو گیا، پاؤں رینکسی کی جانب بھاگ بھاگ کر تھک گئے۔ ہر آہٹ پر اس کا گمان ایک جوت سے جگا دیتا، مگر مانوس چاپ، قدموں کی آہٹ نہیں ابھری۔ کسی نے ابوبکر کی طرح حریرہ کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ وہ سراپا انتظار تھی، دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ در و بام سوتے تھے، شام و سحر ویران تھے، کمرے کی تنہائی، اکیلا پن ڈراتا تھا۔ اس کا خیال آنکھ پر لاتا تھا، اور زرین اکرام اپنی آنکھوں کی دھند صاف کیے جاتی۔ ایک شام جب وہ جھولے پر بیٹھی تھی، اس کے گرد و بام کے پتوں کا بسیرا تھا۔ ایک اداس چڑیا جھولے کی راٹ پر بیٹھی اس کے ساتھ ہلکورے لے رہی تھی۔ سرما کی اداسی، اکیلا پن ہر سو پھیلا تھا کہ وہ دشمن جاں بلکہ اس کا مسیحا۔ اس کی آنکھوں کی جوت جلنے بجھنے لگی۔ تم آ گئے، بھاگی اور جھولے کے قریب اسے کھینچ لائی۔ سچ بالکل مزہ نہیں تھا زندگی میں تمہاری اتنی عادی ہو گئی ہوں، ہر کام ادھورا تھا۔ میں ہر کام کروں گی۔ ڈاکٹر نیلوفر کے پاس جانا ہے، لے چلو۔ لاء کے فارم فل کروا دو، تمہارے آفس میں جاؤں گی۔ میرا سیٹ اپ، میری روٹین چینج ہو جائے گی، پلیز اب مت جانا۔ بچوں کی طرح بازو پکڑ کر اس نے کہا۔ دونوں جھولے پر بیٹھ گئے۔ ابوبکر مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں تمہیں بہت مس کیا ہے حریرہ۔ چاہ سے اسے دیکھا۔ تم مت جاؤ، میں تمہاری تمام توقعات پر پورا اتروں گی۔ سچ؟ ابوبکر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ ہاں بالکل سچ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تمہاری عادی ہو گئی ہوں۔ میں بھی۔ یا خاتون کو تھام لیا۔ اسلام آباد کی سڑکیں، پارک، پکنک پوائنٹ سب بیکار تھے تمہارے بنا، ہر چیز ادھوری تھی۔ اس نے بھی اقرار کیا۔ کیا تم نے بھی میری کمی محسوس کی؟ ہاں، خلوص دل سے اس نے کہا۔ حریرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بس یہ تنہائی، یہ اکیلا پن، یہ اداسیاں اب نہیں سہ سکتا میں بھی۔ خالہ سے بات کرتا ہوں، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ وہ قریب ہوا۔ لیکن میرا ہاتھ تو تمہارے ہاتھ میں ہی ہے۔ معصومیت سے سر اٹھایا۔
پگلی ایسی نہیں، نکاح کے بعد تمہاری شادی کر دیں گے میرے ساتھ، میری محبت میری چاہت میرے حوالے کر دیں۔ یہ سب اس لیے تھا، میں کیسے اپنے منہ سے کہتا؟ خالہ کو احساس نہیں تھا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اسے ایک زوجہ کی گھر میں چہل پہل کی ضرورت ہے۔ ابوبکر شوق ہو رہا تھا۔ جس انداز سے حریرہ نے اس کی آمد پر اس کی پذیرائی کی تھی، ابوبکر کا انگ انگ مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ سوکھے پتوں کی جگہ ہر سو عشق پیچا کے پھول پتے بکھرے نظر آ رہے تھے۔ حریرہ ساکت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا ہوں، ہمیشہ سے تمہارا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ابوبکر کے ارد گرد یہاں وہاں ہر سو موسم بہار کی خوشیاں گر رہی تھیں۔ حریرہ کی گرم جوشی مانند پڑی ہاتھ گود میں گرے، دوسرے لمحے وہ اٹھی، بھاگی، دوپٹے سے الجھی، ڈگمگائی اور بھاگتی چلی گئی۔ ارے ایسے شرما کر چپ مت جانا، میں آ رہا ہوں خالہ سے بات کرنے، پیچھے سے وہ چیخا۔ مگر اس نے سنا کب تھا؟ وہ سن کب رہی تھی؟ شادی کی خبر ہی اس کے لیے سہانے روح تھی۔ اسی رات اس نے خالہ خالو سے بات کی، وہ حریرہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ دونوں دم بخود اسے دیکھتے رہے۔ ابوبکر نے سر جھکا لیا۔ مگر تمہاری پسند کی ہوئی لڑکی، زرین نے بے اختیار کہا۔ وہ یہی ہے، مگر آپ کو لڑکا نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا آپ نے اپنی لڑکی نہیں بیانی تھی؟ شرارت سے خالہ سے سرگوشی کی، خالو سے لحاظ تھا۔ زرین نے اس محبت پر اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ ہم راستہ بھٹک کر، کئی مرحلوں سے گزر کر آج پھر اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ شرمندہ سر جھکائے اکرام احمد نے سر جھکا کر کہا، ایسا مت کہیں خالو، میں نے کبھی آپ لوگوں کے بارے میں غلط نہیں سوچا۔ ہر کام مشیط عزتی کا مرہون منت ہے، پھر کس طرح ہم لوگ خودسری کر سکتے ہیں؟ اس کے ہونے سے انکار ہی نہیں ہے۔ خودسری کا انجام بھی معلوم ہے۔ محبت سے خالو کا ہاتھ تھام لیا۔ اکرام احمد نے اسے گلے لگا لیا۔ واجد کو 6 سال کی قید جرمانے کے ساتھ ہوئی ہے۔ بہت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، مگر اب نہیں، مجرم کو ضرور سزا ملے گی۔ بالکل، دونوں نے سر ہلایا۔ وہ جو بالکل مایوس، نامراد، دہی دامہ سمجھ رہے تھے، ایک بار پھر بامراد ہو گئے تھے۔ اس یتیم و یسیر نے انہیں مالا مال کر دیا تھا۔ خوشی کا احساس کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، صاحبہ جی! ریشمہ کی چیخ زوردار تھی۔ تینوں چونکے۔ جلدی آئیے، جلدی دیکھیں حریرہ بی بی کو کیا ہو گیا تھا۔ تینوں اٹھ کر سرپٹ بھاگے۔ آگے پہنچنے والوں میں ابوبکر تھا اور حریرہ کو دیکھتے ہی ساکت ہو گیا۔ اس کے منہ سے جھاگ اور پانی نکل رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سی تھی، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے، پاؤں بیڈ سے نیچے تھے، دوپٹہ کارپٹ پر۔ اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی تھی۔ میں تو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اور یہ ریشمہ چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اکرام احمد اندر حواس باختہ آئے تھے۔ اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے۔ اسے باہوں میں اٹھا کر ابوبکر باہر بھاگا۔ ہائے! زرین نے سینہ پکڑ لیا۔ اکرام دم بخود رہ گئے اور پھر پیچھے بھاگے۔ ماتھے پر شکنیں لیے ابوبکر گرل سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اکرام احمد کوریڈور میں بے قرار و بے چین ٹہل رہے تھے۔ حریرہ نے زہر کھا لیا؟ کیوں؟ میں اسے اتنا ناپسند تھا؟ میرے پروپوزل کے جواب میں یہ رد عمل اتنا سخت کیوں؟ کہہ دیتی۔ دل میں درد کی لہر اٹھی۔ آئی سی یو میں ڈاکٹر اس کا معدہ واش کر رہے تھے، اسے بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ تمہاری خوشی سے زیادہ تو کچھ اہم نہیں ہے، تم سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ آنکھیں جل رہی تھیں، دل ڈوب رہا تھا۔ بظاہر ساکت کھڑا لان میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ اپنے پیاروں کے ساتھ تھے، کچھ صحت کے لیے دعا مانگ رہے تھے، کچھ اسپتال سے رخصت ہو چکے تھے۔ 8 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے کچھ بہتری کی امید دلائی تھی۔ اکرام احمد سجدہ شکر بجا لائے۔ ابوبکر گر فون کرنے لگا۔ اس کا دل خالی تھا۔ وہ جو ایک خوشی تھی، محبت کو پانے کا خمار تھا، وہ چاند کہیں ڈوب گیا تھا۔ ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ روشنی کی امید تھی، نہ چاند نکلنے کی آس۔ حریرہ کے اس اقدام نے سارے جذبوں کو بے موت مار دیا تھا۔ صبح اس سے ہوش آ گیا تھا، چہرہ مزید زرد ہو گیا۔ صبح سے اکرام احمد اور زرین اس کے پاس تھے۔ ابوبکر ہمت ہی نہیں کر سکا اندر جانے کی، ادھر ادھر ڈاکٹرز کے ساتھ مصروف رہا۔ باہر نکل گیا، پھر گھر چلا گیا۔ جب آپ کو علم ہو جائے کہ کوئی آپ کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ زندگی ہی ختم کرنے کے در پہ ہو، تو زندگی سے نکل جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کسی کو زندگی سے نکالنا خود اس کی زندگی کی موت تھی، مگر دوسرے کو موت سے ہمکنار کرنے سے بہتر تھا کہ انسان خود مر جائے۔ اس کی زندگی سے نکل کر وہ خود بھی تو مر جائے گا۔ کسی کے حاصل ہونے کی آس امید ختم ہو جائے تو پھر زندگی کا حاصل کیا ہوا؟ انتظار رائے گا ہی گیا۔ وہ آخری بار ملنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دکھ کے جانے کون کون سے رنگ تھے، نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو ساکت ہو جاتی۔ ابوبکر کے دل میں محبت کی پنپتی خواہش کو حریرہ کے اقدام نے توڑ دیا تھا۔ تم مجھے کہہ دیتی تم کو میرا ساتھ قبول نہیں حریرہ، باخدا میں تمہاری زندگی سے نکل جاتا۔ خود کو اتنی اذیت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ صحرا نوردی اپنی قسمت میں لکھ لیتا۔ اس کا بیٹ تھام کر وہ تھوڑا سا جھکا۔ میں تمہیں پانے کے لیے کبھی تمہارے قریب نہیں رہا۔ بے لوث جذبہ تھا جو جانے کب محبت میں بدل گیا۔ میں نے تمہیں لوٹ آنے کی بددعا بھی نہیں دی تھی۔ تم جب واجد کے پاس دکھی تھیں تو بے لوث ہی تمہاری مدد کی تھی۔ ہر بار تمہیں پانے کی طلب تو اب پیدا ہوئی۔ باخدا اگر مجھے معلوم ہوتا تو کبھی نہیں میں تمہیں اتنا دکھی کرتا۔ ابوبکر کی آواز دکھی اور آنسو میں ڈوبی تھی۔ گمبھیر لہجہ
भीगा हुआ था। धीरे से हरीरा ने निगाह उठाई। रुके हुए आंसू रुखसारों पर ढलक गए। तुम्हारी खुशी खुद से बढ़कर अजीज है। मैं गलती पर था, तुम्हें गलत समझता रहा कि तुम भी मेरे साथ। आई एम सॉरी हरीरा। अबू बकर खामोश हो गया। दिल का कर्ब चेहरे पर था। कल मैं चला जाऊंगा, कभी ना आने के लिए। हरीरा के बेआवाज आंसू निकलते रहे। अब क्यों रो रही हो? तुम्हारी मर्जी ही तो है। अबू बकर धीरे से इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हरीरा तुम्हारे काबिल नहीं है। ऐसे बेलौस मोहब्बत करने वाले शख्स के साथ किसी प्यारी सी लड़की को होना चाहिए। वो सिसकी। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने तो दोस्त बनकर तुम्हारा इस्तकबाल किया था, तुम्हारी कमी महसूस की थी। लम्हा लम्हा अजियत सही थी। तुम मेरी ज़िंदगी में कितने दाखिल हो। तुम तो मेरी ज़िंदगी गुजारते हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बता रही थी। मगर तुम मोहब्बत के हसूल का जिक्र कर रहे थे। मेरी जैसी बदनसीब लड़की के नसीब में कौन सी मोहब्बत हो सकती है जिसकी ज़िंदगी ही कांटों की सेज हो। मैं ज़ख्म खुर्दा हूँ। मैं तुम्हारे काबिल कहाँ थी। मैं तो दोस्ती के बंधन संभाल रही थी और ये तुम शादी के बंधन बांध रहे थे। मैं इसलिए तुमसे फ़रार हासिल करती थी। मैं कम नसीब इतने अच्छे इंसान का नसीब नहीं बन सकती। इसने आंखों पर बाजू रख लिया। अबू बकर की पूरी आंखें खुल गईं। इस दुख ने मुझे एक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। दोस्त को खोना नहीं चाहती। मोहब्बत तुम्हारी बन नहीं सकती। मौत ही बेहतर है मेरे लिए। बहुत देर बाद अबू बकर की रुकी हुई सांस बहाल हुई। तुम मुझे नापसंद नहीं करती हो। लहजे में यकीन था। अपने दोस्त को कोई नापसंद कर सकता है भला? बस इतनी सी बात थी। वो इस पर पूरा झुक गया। वादा रहा, तुम मुझे दोस्त समझना, समझती रहना। मैं सारे कवायद व ज़वाबित पूरे करूँगा दोस्ती के। बस कभी कभी मुझे मेरी ज़ौजा से मिलने देना। वो हंसकर शो हुआ। वो सुर्खुन परफ्यूम, खुशबूदार सरगोशी और हाथों का लम्स। हरीरा ने आंखों पर से बाजू उठाया। जाने जहाँ तू जो कहे, गाँव में गीत नए, और फिर चाहिए क्या सामने तू जो रहे। हरीरा के आंसुओं की रफ्तार तेज़ हो गई। अब वो फूट फूट कर रो रही थी। नहीं अबू बकर, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। आज अभी इस कमरे में निकाह होगा। हर हाल में मैं तुम्हारी गलतफहमियां दूर करूंगा। हाथ थाम लिया, आंसू समेटे। नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं। रोते हुए हाथ जोड़े। अबू बकर ने इन हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लिया। बाल सवारे, आंसू समेटे, पेशानी चूम ली। मैं तो तुम्हारे काबिल हूँ ना। हम दोनों क्यों भटकें? हम दोनों को अल्लाह ने अलग अलग रास्तों से गुजार कर एक बनाया है। फिर क्यों नाशुक्री करें? हम दोनों को खुदा ने एक और मौका दिया है, तो फिर क्यों ज़िंदगी बेवकूफ़ी की नज़र करें हम? हमारी मंजिल एक है। मगर मैं घबरा कर सर उठाया। तुम मैं यानी बकरी नहीं हो, जाने अबू बकर हो। इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। तुम दोस्ती की मोहब्बत निभाना, मैं मोहब्बत की मोहब्बत निभाऊंगा। दोनों का ट्रैक अलग होगा मगर मंजिल एक। एक पागल लड़की के पागलपने की नज़र में अपने जीवन नहीं कर सकता। ये ज़ेज़ जो एक बार मिली है, इस रास्ते से मुझे बार बार नहीं गुजरना। आज भी लम्हे जो चाहूँ समेट कर गुजर जाऊँ। नहीं अबू बकर, अब अपनी ना को हाँ में बदल दो, वगरना मशरकी लड़की की ना में भी हाँ होती है। वो बेहद शौक हो रहा था। मैं कल से जल रहा हूँ अपने आग में, मगर अब नहीं। मुझे कहीं नहीं जाना। हर सफ़र अब तुम तक तय होगा और इसकी मंजिल मेरा फ्लैट है। खालू खाला राज़ी हैं। तुम्हारी सेहत कभी इंतज़ार नहीं करना। धीरे से इसे उठाकर बिठाया, पानी पिलाया, सामने बैठकर इसके बालों को समेटा। सुनो, कुछ कहना चाहा? हाँ, सिर्फ मेरी सुनो। अरूसी जोड़ा सुर्ख होगा, मैरून नहीं। मुझे साड़ी पसंद है। पार्लर से टाइम में लूँगा। फ्लैट सजाने का ऑर्डर देना है। और वो घुटनों पर सर रख कर बिल बिल रोए गई। मोहब्बत की प्यासी थी। अबू बकर ने मोहब्बत का समंदर इसके नाम कर दिया था। कैसी जिंदा रोमांटिक लड़की को वाजिद ने मार दिया था। अबू बकर ने मोहब्बत के दिए जला दिए। मोहब्बत के सारे सागर इस पर बरसा दिए। अबू बकर ने इसके बोलने पर बंद बांध दिए। अब इस प्यारे से शख्स को और दुख नहीं देगी। रोते रोते सर उठाया। बस आज जी भर कर रो लो। अबू बकर मोहब्बत से गूर रहा था। मुझे तुम्हारा नाम हरीरा अपने नाम के साथ जुड़ा बहुत अच्छा लगता है। हरीरा अबू बकर। धीमे से सरगोशी की। भीगी आंखों से वो एक बार फिर हंस दी। अबू बकर ने हाथ बढ़ाकर बालों की लट पीछे की। हद होती है भाई, साल के 12 माह तो तुम अस्पताल में रहती हो और तुम कॉरिडोर में। खुदा का खौफ करो, शादी के बाद भी ये काम करना है। ख्याल करो, कुछ अस्पताल का कमरा ही तुम लोगों ने बुक करवा लिया है। अबू बकर, तुम्हारा फ्लैट मुकम्मल नहीं हुआ या किराए पर दे दिया है? लड़की को राज़ी करो, नहीं तो ले उड़ो। सारे का बल निकल जाएंगे। खबरदार, जो तुमने सहरानवर्दी की बात की। हिजरत करें तुम्हारे दुश्मन। लड़कियां बहुत। हरीरा में कौन से ख्वाब के पर लगे हैं? डॉक्टर नीलोफर बोलती हुई बेधड़क अंदर आ गई। अंदर के मंजर ने टोन ही बदल दी। वाह, मुझे डराकर तुम यहाँ ज़िंदगी सेट किए बैठे हो। मेरा खून जल गया कितना। मेरे मियाँ मुझे धमका रहे हैं। खबरदार, जो पराई आग में कूदी। मर्द बनो अबू बकर, ले उड़ो लड़की। हरीरा की शर्मगी मुस्कुराहट और अबू बकर की हंसी बहुत कुछ बता रही थी। मैं बात करती हूँ तुम्हारे खाला खालू से। मेरे भाई की कदर करें। बहुत हो चुका, मेरे पास भी टाइम नहीं है। परसों
کلائنٹ آ رہی ہیں، میرے پاس مصروفیت ہی مصروفیت ہے۔ کل جمعہ ہے، نکاح پرسوں ولیمہ، اتوار کو میری طرف دعوت ہے۔ سارا پروگرام ڈن کر کے یہ جا وہ جا۔ دلہن دولہا راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ بعد میں ساری شاپنگ کرتے رہنا، موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو پھر رنگ میں بھنگ پڑ جائے۔ جاتے جاتے چٹکلے چھوڑ دیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ محبت کے ستارے ان کے گرد روشن ہونے لگے۔ تنہائی، اکیلا پن اور اداسیاں سب کمرے سے نکل بھاگے۔ ابوبکر نے ہاتھ بڑھایا، کچھ جھجک کر حریرہ نے ہاتھ تھام لیا۔ میرا یقین ہے نا؟ دھیرے سے جھکا، خود سے بھی بڑھ کر محبت سے کہا گیا۔ اچھا۔ حیرت بھرے استجاب سے دیکھا اور اس کے شرمیلے انداز پر ہنس دیا۔ کوسے قضا کے رنگ چار سو پھیل گئے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔